السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کے ایپیسوڈ 61۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ایزل وہیں بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ سب بکھیرا ویسے ہی پڑا تھا۔ گھنٹے بعد مینا اپنے کمرے سے نکلی، مگر نہ ہی ایزل کو کوئی حوصلہ دینے اور نہ ہی سب بکھیرا سمیٹنے، کیونکہ وہ خود بھی کافی پریشان ہو رہی تھی۔ باجی، اس نے ڈرتے ہوئے ایزل کو مخاطب کیا، ابھی میرے بھائی کا فون آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ ابا کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ پوچھنے آئی تھی یا بتانے؟ ایزل جان نہ پائی۔ مینا کے ابا کافی ضعیف تھے اور آئے روز ان کی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ مینا کا بڑا بھائی شادی شدہ اور بچوں والا تھا، بہو سسر کا بالکل خیال نہ رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی مینا کی کمائی کھاتے تھے، اس کی شادی کرنے کی بھی کوئی ہوش نہ تھی، اور مینا تو اس لیے کما رہی تھی کہ بدلے میں بھائی اس کے باپ کا خیال رکھے اور باپ کی دوائیوں کا خرچہ نکل سکے، مگر اس کے پیچھے سے باپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جاتا تھا وہ انجان تھی۔ باجی چلی جاؤں کیا میں؟ اس نے ایزل کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ سے پوچھا، یعنی وہ پوچھ ہی رہی تھی۔ چلی جاؤ تم بھی یہاں سے، سبھی چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، سبھی کر دو مجھے اکیلا، کسی کو میری ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھے کسی کی ضرورت ہے، جاؤ چلی جاؤ تم بھی۔ جواباً ایزل ٹوٹے دل کے ساتھ چلائی تو مینا ایک افسوس بھری نگاہ اس پہ ڈالے چل پڑی۔ یوں تو اسے کچھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی، مگر ایزل اس وقت ہوش میں نہ تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر مینا بنا پیسے مانگے ہی چل پڑی۔ وہ گئی تو گھر بالکل خالی ہو گیا، اب صرف وہ تھی اور اس کا ٹوٹا بکھرا وجود۔ کیوں دیتے ہیں مجھے اذیت؟ کیوں چھیڑتے ہیں میرے زخموں کو؟ کیوں؟ اس نے پاس بکھری سرخ پتیوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ یہ سجاوٹ دیکھ کر اس کا دل خوش نہیں ہوا تھا، ہاں مزید ضرور تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ اس کی شادی ہوگی، سب اس کی خوشیوں میں شریک ہوں گے، اسے سجایا جائے گا اس کے من پسند شخص کے لیے، اسے ان کے پھولوں سے سجے کمرے میں بٹھایا جائے گا، وہ کمرے میں آئیں گے تو اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں گی، وہ اسے پکاریں گے تو وہ شرم سے چہرہ مہندی سے سجے ہاتھوں میں چھپا لے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ وہ لوگ تھے جو اس کی خوشیوں میں شریک ہوتے، نہ وہ سرخ جوڑا تھا، نہ ہی مہندی سے سجے ہاتھ، نہ ہی وہ کمرہ جو اس کی ملکیت بنتا۔ اپنی انہی خواہشات کے خون پہ وہ کتنی ہی دیر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ سوزین کب سے وہ کارڈ ہاتھ میں لیے بیڈ پہ بیٹھی تھی جس میں بہت خوبصورتی سے ارحم کو برتھ ڈے وش کیا گیا تھا۔ آخری لائنز میں انگریزی میں لکھا تھا کہ خدا تمہارا اور میرا ساتھ ہمیشہ برقرار رکھے، اور سوزین کا دماغ تو اسی دعا میں اٹک کر رہ گیا تھا کہ آخر کیوں وہ ارحم کا ہمیشہ کے لیے ساتھ چاہتی تھی، آخر کیوں؟ مگر اس سے ہٹ کر اسے جو کارڈ دیکھتے ہی یاد آنے لگا تھا وہ تھے ارحم کے الفاظ۔ ہاں، آکانشا کی دعا اتنی اہم نہ تھی سوزین کی نظر میں جتنے ارحم کے الفاظ۔ یہ میری برتھ ڈے کے تحائف تھے جو اسپین سے ایک دوست نے بھیجے تھے، سوچا آج پہن لوں، اتنا انتظار کروانا اچھا نہیں۔ ویسے پیارا لگ رہا ہوں نا اس شرٹ میں، تم تو جانتی ہی ہو کہ یہ میرا پسندیدہ رنگ ہے، اور گھڑیاں بھی مجھے کس قدر پسند ہیں، یو نو ویری ویل۔ اسے ارحم کا شرٹ اور گھڑی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا یاد آیا۔ آکانشا اتنی قریب سے جانتی تھی ارحم کو کہ اس کی پسند ناپسند تک سے اتنی اچھی طرح واقف تھی۔ خاص تو شاید ایک چھوٹا سا لفظ ہوگا، یہ تو خاص سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے میرے لیے، جس نے بھیجے ہیں اس کی محبت کی خوشبو رچی بسی ہے ان میں، جی چاہ رہا انہیں کبھی نہ اتاروں۔ وہ لہجے میں حد درجہ محبت سے موئے بولا تھا، جبکہ سوزین تو اس کے لفظوں میں اس لمحے بس پتھر کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنی محبت سے تو کبھی ارحم نے اس کے تحائف کو نہیں دیکھا تھا جتنی محبت آکانشا کے تحفوں کے لیے ظاہر کی گئی تھی۔ ان لفظوں پہ تب تو وہ مسکراتی تھی، مگر اب یہ جان کر کہ وہ محبت کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آکانشا کے لیے ظاہر کی جا رہی تھی، سوزین کا دل کوئلے کی مانند جل اٹھا تھا، بلکہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ہے کوئی بہت ہی خاص، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ کیوں نہیں بتاتا اسے آکانشا سے جڑی کوئی بھی بات؟ کیوں اس کے متعلق سب چھپاتا آیا تھا؟ کیوں نہیں بتایا کہ یہ تحائف آکانشا نے بھیجے ہیں؟ اور اتنی محبت کیوں تھی اسے اس کی بھیجی چیزوں سے؟ یہ سب یاد آنا تھا کہ سوزین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے نہیں ہوا تھا برداشت ارحم کا اتنا پیار، وہ بھی آکانشا کے لیے۔ وہ جل اٹھی تھی، اسے بے تحاشا تکلیف پہنچی تھی۔ کیوں ہے وہ لڑکی تمہارے لیے اتنی خاص ارحم؟ کیوں ہے تمہیں اسے اور اس کی چیزوں سے اتنی محبت؟ کیوں تم جب بھی جاتے ہو تو اس سے ضرور ملتے ہو؟ کیوں اس کے لیے چیزیں خریدتے ہو اور کیوں اس کا یہاں آنا اور اس سے ملنا تم مجھ سے چھپاتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کارڈ پہ اپنی تنفر بھری گرفت بڑھاتی بولی۔ جی تو چاہا تھا اس کارڈ اور ان دونوں چیزوں کو جو آکانشا نے بھیجی ہیں انہیں آگ لگا دے۔ میں تمہیں غائب کر دوں گا اگر ان سے چھیڑ چھاڑ کی تو۔ جب سوزین نے ان چیزوں کو غائب کرنے کا کہا تو جواباً کیسے ارحم نے اسے دھمکی لگائی تھی، اتنی محبت تم نے کبھی کسی چیز کے لیے ظاہر نہیں کی میرے سامنے جتنی اس کی چیزوں کے لیے کی۔ جب تمہیں اس کی بھیجی چیزوں سے اتنی محبت ہے کہ تمہارا جی چاہتا ہے تم انہیں کبھی اتارو ہی نہ، تو پھر تمہیں اس سے کتنی محبت ہوگی؟ یہ الفاظ منہ سے نکلنے سے
کہ آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ وہ کیسے برداشت کرتی ارحم کی کسی اور لڑکی کے لیے اتنی محبت؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں میرے اور حالہ کے سوا کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جس سے تمہیں بے حد محبت ہے، مگر تم نے جھوٹ بولا ارحم۔ تمہاری زندگی میں وہ آکانشا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور اس محبت کو تم مجھ سے چھپائے پھر رہے ہو۔ میں تو سوچتی تھی کہ تم میرے سوا کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتے، مگر میں تم سے ذرا سا دور کیا ہوئی ارحم؟ تم آکانشا کے قریب ہو گئے، بلکہ میں تو شاید بہت بڑی بھول میں تھی۔ تم تو کب سے آکانشا کے قریب تھے؟ اس کی ان باتوں پہ جو وہ میرے خلاف کرتی تھی، جن میں مجھ سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، تم ان کے جواب میں سے کچھ نہیں کہتے تھے؟ کیوں؟ جبکہ تم تو میرے خلاف کسی کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں سن پاتے تھے، پھر آکانشا کے آگے اتنی خاموشی کیسے اپنا لیتے تھے؟ مجھے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ لڑکی تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے ہے اور میں بعد میں۔ نہ جانے تم کیوں مجھ سے چھپا رہے ہو، مگر تم بہت غلط کر رہے ہو میرے ساتھ ارحم۔ اگر تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو تو یاد رکھنا، میں بھلے اس دنیا میں اکیلی ہوں، کوئی نہیں ایسا جس کے پاس جاؤں، مگر پھر بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اگر تم مجھے چیٹ کر رہے ہو تو میں تمہارے پاس ایک لمحہ نہیں رکوں گی۔ میں تمہاری زندگی میں کسی اور لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہاری بے وفائی برداشت کروں گی۔ وہ بے دردی سے آنسو پونچھتی اٹھی اور کارڈ کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتی پٹکنے والے انداز میں لاکر میں رکھ گئی۔ انم کل 2 جگہ پہ انٹرویو دے کر آئی تھی اور آج اسے ایک جگہ سے کال آ گئی تھی کہ اسے جاب پہ رکھ لیا گیا ہے۔ وہ خوش تھی کہ زیادہ کھجل نہیں ہونا پڑا۔ کل اسے جوائن کرنا تھا اور وہ یہ خبر حارث کو سنانے کو بے چین تھی۔ کل انٹرویو دے کر آئی تو آتے ہی اس نے حارث کو میسج کیا۔ حارث کا جواب یہ تھا کہ اگر تمہیں ہارون سر کی کمپنی کی طرف سے گرین سگنل ملتا ہے تو جوائننگ کرنے میں دیر نہ کرنا، اور اگر پہلے دوسری کمپنی کی طرف سے گرین سگنل مل جائے تو ہارون سر کی کمپنی کی طرف سے کال کا ویٹ کرنا۔ اگر وہاں سے راضی نامہ نہیں ملتا تو دوسری کمپنی جوائن کر لینا۔ اگر دونوں کی طرف سے مایوسی ملے تو کہیں اور اپلائی کر دینا۔ وہ کیوں ہارون سر کی کمپنی کو اتنی ویلیو دے رہا تھا انم نہیں جانتی تھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ اسے ان کی کمپنی کی طرف سے راضی نامہ مل گیا تھا، اور وہ خوش تھی کہ جہاں حارث کی خواہش ہے وہاں اسے جاب مل گئی، اور یہی خوشی وہ اس سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ تبھی اسے کال ملا دی۔ پہلے تو اسے کال ملا رہی تھی اور وہ اٹھا نہیں رہا تھا، مگر اب حارث نے خود ہی کال بیک کر لی۔ ہیلو، کہاں گم ہیں آپ؟ کب سے آپ کو کال کر رہی تھی۔ حارث کی کال اٹھاتے ہی اس نے شکوہ کیا۔ سوری ایک کیس ہینڈل کر رہا تھا، بہت افسوس کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی، کینسر کا پیشنٹ تھا۔ حارث مزید تفصیل سے بتانے لگا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ انم کو واقعی اس پیشنٹ کے لیے دکھ ہوا۔ خیر تم بتاؤ محترمہ، کس خوشی میں اتنے فون کیے جا رہے تھے؟ حارث تو انم کی اتنی کالز دیکھ کر خوشی سے نہال ہی ہو گیا تھا۔ آج پہلی نہیں بلکہ دوسری بار انم نے اسے خود سے کال کی تھی، بلکہ کالز کی تھیں، اور یہ دیکھ کر حارث نے خوشی سے جھٹ سے اسے کال بیک کر ڈالی۔ آپ کو ایک گڈ نیوز سنانی تھی، کافی خوش معلوم ہو رہی ہو۔ کیا بات ہے، سناؤ بھائی سناؤ۔ حارث اس کی خوشی پہلے ہی بھام گیا تھا، مگر وجہ معلوم نہ تھی۔ مجھے جاب مل گئی ہے، اور وہ بھی اس کمپنی میں جہاں آپ چاہتے تھے، انم نے سرپرائزنگ انداز میں بتایا۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کنگریچولیشنز۔ تھینک یو۔ حارث نے اسے مبارکباد دی تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں فٹ سے جاب مل جائے گی، تم ہی گھبرا رہی تھیں۔ حارث نے اسے اپنے الفاظ یاد کروائے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوئے، تھینک یو حارث۔ حارث ہی نے انم کو جاب کا مشورہ دیا، اسی نے ہی انم کو ان کمپنیز کی انفو دی، کہاں کہاں اور کن ڈپارٹمنٹس میں ورکرز کی ضرورت ہے۔ ساری انفارمیشن حارث ہی اسے پرووائڈ کرتا رہا، ورنہ انم جسے لگتا تھا کہ وہ بس گھر کے کاموں کے لیے ہی بنی ہے، باہر کے کام نہیں کر سکتی، وہ جاب کا سن کر بہت گھبرا گئی تھی کہ میں کیسے کر پاؤں گی، اور جاب ملنا بھی کوئی آسان نہیں۔ شکریہ تو مجھے تمہارا کرنا ہے، تم ماننے کو ہی نہیں دے رہی تھی، اب خود کو دیکھو، ابھی جوائننگ کی نہیں، صرف جاب ملنے کا سن کر ہی اتنی خوش ہو رہی ہو۔ حارث اس کی خوشی پہ بہت خوش ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا اسے اپنے سامنے دیکھنے کا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ مسکرا رہی ہے اور وہ اس کی اس مسکراہٹ ہی کو تو مس کر رہا تھا۔ ہاں مگر میں تھوڑا گھبرا بھی رہی ہوں، کل پہلا دن ہے جاب کا، اس سے قبل میں نے کبھی کہیں جاب نہیں کی، پتہ نہیں میں کیسے ہینڈل کر پاؤں گی۔ وہ اب کے کچھ گھبراہٹ سے گویا ہوئی۔ اس گھبراہٹ کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکو اور اب خود پہ اعتماد رکھو کہ تم کر سکتی ہو۔ بی کانفیڈنٹ یار۔ مجھے دیکھو، اتنا بڑا ہاسپٹل اکیلے سنبھال رکھا ہے، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ہیلپر نہیں جو سارا انتظام دیکھے سوائے میرے، مگر تمہیں تو صرف اپنا کام کرنا، وہ بھی روز چند گھنٹوں کا، نہ کسی کی ٹینشن لینی ہے، نہ کسی دوسرے کے کام کا بوجھ، صرف اپنا کام کرنا ہے، اور وہ بھی دل لگا کر کرو گی تو کسی کی ڈانٹ بھی نہیں سننی پڑے گی۔ حارث نے اسے اپنی مثال دی صرف اس لیے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ جتنی ذمہ داری اگر میرے کندھوں پہ ہوتی تو میں تو ڈھہ چکی ہوتی، یہ تو آپ کا ہی حوصلہ ہے۔ میں جتنی گھبرائی ہوئی ہوں اتنی ہی ایکسائٹڈ بھی ہوں کل کے لیے، یہ میری زندگی کا پہلا ایسا قدم ہے جو میں کچھ کرنے کی خاطر گھر سے نکالوں گی۔ اس نے اپنی ایکسائٹمنٹ شو کروائی اور حارث کو اتنا بڑا ہاسپٹل اکیلے سنبھالنے پہ داد بھی۔
تمہارے اس قدم پہ صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں انم۔ حارث نے دل ہی دل میں دعا کی تھی اس کے لیے۔ پتہ ہے میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ پڑھائی کر لی، اب گھر کے کام دیکھنے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اب شادی ہو جائے گی تو پھر گھر بار سنبھالوں گی۔ کبھی گھر سے نکل کر کوئی کام کرنے کا خیال ہی نہ آیا۔ یہ سب شوق تو ایزل کے تھے کہ خوب پڑھنا لکھنا ہے اور اپنا بزنس۔ بولتے بولتے وہ رکی کہ اب نہ ایزل تھی، نہ اس کی پڑھائی، نہ ہی بزنس جیسی کوئی سوچ۔ حارث بھی اس کا ایک دم سے چپ ہو جانا سمجھ گیا۔ اب تمہاری سوچ بدل گئی ہے انم۔ اب تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم گھر کے کاموں کے علاوہ بھی کچھ کر سکتی ہو، سو اب تم نے اس جاب کو اچھے سے لے کر چلنا ہے۔ حارث نے بات کا رخ پھر سے جاب کی طرف موڑ دیا۔ میں اپنا کام بہت اچھے سے کروں گی، خود پر اعتماد رکھ کے۔ وہ پر اعتمادی اور خوشی سے گویا ہوئی۔ حارث کا جی چاہ رہا تھا اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، کیوں نہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ آخر اپنا خیال، اپنی خواہش اس نے ظاہر کر دی۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ کل ہم کہیں کھانے پہ چلیں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کھانے پہ؟ انم نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ اگر تمہیں کھانے پہ اعتراض ہے تو صرف پینے چلتے ہیں، کھائیں گے کچھ نہیں۔ وہ شرارتاً بولا تو انم ہنس پڑی۔ لیکن کل سے تو مجھے جوائننگ کرنی ہے نا۔ اس نے اپنی مصروفیت کا سبب بتایا۔ آف ٹائمنگ کیا ہے تمہاری؟ 9 سے 5، اس نے جھٹ سے بتایا۔ یوں تو مزید تفصیلات کل ہی ملنی تھیں اسے، مگر کل وہ کس ٹائم آئے اس نے پوچھا تو 9 بجے کا بتانے کے ساتھ ساتھ جانے کا وقت بھی بتا دیا گیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، 5 بجے میں تمہیں آفس سے پک کر لوں گا، پھر 1 گھنٹے بعد گھر چھوڑ دوں گا۔ حارث نے ملاقات کا وقت 1 گھنٹے کا متعین کیا۔ مگر انم سوچ میں پڑی۔ اس نے ہاں تو بولی ہی نہ تھی، اور وہ ہاں کیسے بولتی؟ وہ اس طرح کبھی کسی مرد کے ساتھ کھانے پہ نہیں گئی تھی سوائے آغا فارس یا اپنے باپ کے، یا کبھی سب کزنس ملتے تو مل کر گھومنے چلے جاتے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہ تمہاری خوشی ہے جسے میں سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جاب کی خوشی میں تمہیں کل ٹریٹ دے رہا ہوں، مگر بھولنا مت جب پہلی سیلری ملے گی تو یہی ٹریٹ تم بھی مجھے دو گی۔ حارث تو آگے تک کا سوچے بیٹھا تھا۔ مجھے ٹریٹ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر پھر سے پر حارث نے اسے ٹوکا۔ پرومس 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تمہارا۔ اپنی من پسند جگہ کا سوچ کر رکھ لو، کل جہاں کہو گی وہیں ٹریٹ دوں گا۔ اور اب میں فون رکھتا ہوں، کچھ کام ہے۔ وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا، مگر آخر میں اس کا لہجہ کچھ بیزاریت بھرا ہوا تھا، جسے انم نے محسوس نہ کیا کیونکہ وہ اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا، جبکہ انم لب کاٹتی رہ گئی کہ کیا کرے، کیسے جائے اس کے ساتھ، مگر اس کے رعب جھاڑنے والے انداز پہ مسکرا بھی رہی تھی۔ ہاں بولو شہزین۔ تو انم سے رابطہ منقطع کرنے کا سبب شہزین تھی، جس کی کال بیچ میں آ رہی تھی۔ تم فری ہو یا نہیں؟ کال پک ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ فری ہوں، کیوں، کیا کام ہے؟ حارث کوشش کر رہا تھا اپنا رویہ شہزین کے ساتھ اچھا رکھنے کی، اس سے نارمل لہجے میں بات کرنے کی، اور اس کی بڑی وجہ بھی انم تھی۔ جب سے انم سے بات چیت شروع ہوئی تھی وہ کافی خوش رہنے لگا تھا۔ شہزین پہ بھی زیادہ غصہ نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کے اندر کا غبار، اندر کی بے چینیاں کم ہونے لگی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ انم اس کی قسمت میں نہیں ہے، اب اسے شہزین کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے، مگر انم کی دوستی ہی اس کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی دوستی جیسے ساتھ سے خوش رہنے لگا تھا، اسی میں راضی تھا وہ۔ بات پہلے کی ہوتی تو حارث شہزین سے جان چھڑوانے کو کہہ دیتا کہ میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا، یا اس کی کال ہی اٹینڈ نہ کرتا، مگر اب وہ کوشش کر رہا تھا شہزین سے اپنے تعلقات اچھے رکھنے کی، کیونکہ اس کا یہ رویہ اس کی ماں کو بہت اچھا لگ رہا تھا، اور شہزین بھی اس کی کئی باتیں ماننے لگی تھی، تو وہ کیسے نہ ٹھیک رہتا۔ تو پھر ریڈی رہو، میں آ رہی ہوں، پھر ہم اچھا سا لنچ کرنے چلتے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کال کرنے کی۔ محترمہ کا باہر لنچ کا موڈ تھا، وہ بھی شوہر نامدار کے ساتھ۔ یار ابھی ایک کیس سے فری ہوا ہوں، فریش بھی نہیں ہوا ابھی۔ ایسا کرتے ہیں کل چلیں گے، بلکہ نہیں پرسوں چلیں گے۔ حارث کا بالکل موڈ نہیں تھا اس کے ساتھ کہیں جانے کو، مگر میرا تو ابھی دل چاہ رہا ہے، اور ویسے بھی آنٹی انوشی اور سادی سے ملنے چلی گئی ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، بور ہو رہی ہوں۔ وہ نخرے دکھاتی بولی۔ تو تم بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، مل لیتی اپنے گھر والوں سے۔ حارث نے فری مشورہ دیا۔ جب دل اداس ہوگا تو مل لوں گی، ابھی تو تم سے ملنے آ رہی ہوں، 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، اس نے آرڈر دیا۔ یہ سچ ہی تھا کہ جب سے شادی ہوئی تھی شہزین بس 2 بار ہی اپنے گھر والوں سے ملنے گئی تھی۔ مشکل سے تو اس کی شادی ہوئی تھی، اس گھر سے جان چھوٹی تھی، اسے کون سا گھر والوں سے لگاؤ تھا جو بھاگ بھاگ کر ان کے پاس جاتی۔ شادی سے پہلے بھی کہاں گھر ٹکتی تھی جو گھر والوں کے پاس بیٹھنے کی عادت ہوتی، سو کبھی دل اداس ہوا ہی نہ۔ ہاں، دوستوں سے آئے روز ملنے پہنچی ہوتی تھی، مگر شہزین میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ کال کٹ کر گئی۔ اف، بوریت دور کرنے کے لیے میں ہی نظر آیا ہوں، آج بھی چلی جاتی اپنے ان دوستوں کے پاس جن کے پاس روز بھاگ بھاگ کر جاتی ہے۔ بڑبڑاتا ہوا وہ فریش ہونے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزین نے کال بند کی ہی تھی کہ اسے کسی انجانے کی کال آنی شروع ہو گئی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ یہ تو وہی نمبر ہے جس سے کتنے دنوں سے میسیجز آ رہے ہیں، وہ بڑبڑائی۔
اسے 1-2 دنوں سے کوئی لڑکا میسیجز کر رہا تھا، پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ جواب نہیں دے رہی تھی مگر اب غصے سے کال اٹھا لی۔ ہیلو، کون ہو تم اور کیوں بار بار میسیجز کیے جا رہے ہو مجھے؟ وہ غصے سے بولی۔ میں یاور ہوں، یاد ہو کہ نہ ہو ہم اس روز پارٹی میں ملے تھے۔ لگ بھگ کوئی 5 روز قبل شہزین ایک کلب پارٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ انوائٹڈ تھی۔ وہیں ٹامی اور سیم نے اسے یاور سے ملوایا تھا۔ یاور کافی ہینڈسم اور ویل سیٹلڈ لڑکا تھا، لڑکیاں مرتی تھی اس پہ، اور یہ تو شہزین نے پارٹی میں ہی دیکھ لیا تھا کہ کیسے لڑکیاں مکھی کی طرح اسے چمٹ رہی تھیں، اس کے اطراف بھنبھنا رہی تھیں، مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کروا رہا تھا۔ مگر وہ لڑکا جو کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا، وہ اسے کیوں میسج پہ میسج اور کالز کر رہا تھا؟ ہاں یاد ہے مجھے، مگر تم مجھے کیوں میسیجز کر رہے تھے؟ کیونکہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا اس لیے۔ اور کیوں بات کرنا چاہتے تھے؟ شہزین نے ایک ابرو اچکا کر پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے کافی پسند آئی ہو۔ اس روز پارٹی میں تمہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ او گاڈ، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے جتنی کہ تم؟ یو آر سچ اے پریٹیسٹ گرل، آئی ہیو نیور سین سچ بیوٹی ان مائی لائف۔ وہ ایسے اس کی تعریف کر رہا تھا جیسے اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا ہو۔ اپنے لیے اس کے منہ سے ایسی تعریف سن کے شہزین کی اکڑی گردن تو مزید اکڑ گئی۔ اس سے پہلے اپنی خوبصورتی پہ کیا کم ناز تھا جو اب مزید ہو گیا؟ سو تو ہے۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی بولی۔ کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ اس روز کے بعد سے تم سے دوبارہ ملنے کو بے چین ہوں۔ تم کافی جلدی چلی گئی تھی، تمہیں ٹھیک سے دیکھ ہی نہ پایا۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے شہزین سے برسوں کا رشتہ ہو اور وہ بھی قریبی۔ ہاں وہ کیا ہے نا کہ میرے شوہر کو میرا لیٹ نائٹ گھر سے باہر رہنا پسند نہیں، سو تبھی جلدی واپس آ گئی۔ وہ بھی خوب سمجھتی تھی ایسے لڑکوں کو، تبھی دانستہ لفظ شوہر پہ زور دیتی بولی۔ ہاں بتایا تھا سیم نے۔ شہزین جو یاور کو جھٹکا دینا چاہتی تھی یہ بتا کر کہ وہ شادی شدہ ہے، الٹا اسے جھٹکا لگ گیا یہ جان کر کہ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے، مگر حیرت پہ یہ تھی کہ جان کر بھی اس پہ فلیٹ ہوا پھر رہا تھا۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس نے بات کا رخ موڑا۔ ٹامی سے لیا تھا، اس نے سچ بتایا۔ اس ٹامی کے بچے کو تو میں اچھی طرح پوچھوں گی، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ کس بارے میں؟ وہ چونکی۔ مجھ سے ملنے کے بارے میں؟ وہ شوق ہوا۔ اور کیوں ملوں میں تم سے؟ وہ نخروں سے گویا ہوئی۔ دوستی کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خوش قسمت کہلاتے ہیں وہ جن کی طرف میں خود دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، وہ ناز سے بولا۔ وہ بھی خوش قسمت ہی ہوتے ہیں جن کی طرف شہزین خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے، اور شہزین سے دوستی کرنا اتنا آسان نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ اترا کر بولی۔ پہلی نظر میں ہی تم مجھے میرے جیسی لگی تھی، دوسروں کو ان کی اوقات میں رکھنے والی، اپنے آپ پہ ناز کرنے والی، بالکل شہزادیوں جیسی شان رکھنے والی، کسی سے نہ گھلنے ملنے والی مس ایٹیٹیوڈ۔ یہ کوئی ایسی اچھی تعریف نہ تھی، مگر شہزین چونکہ ایسی ہی تھی اور اسے ایسا کہلانا ہی پسند تھا، سو اس کی تعریف پہ اترانے لگی۔ میں بھی ایسا ہی ہوں، مگر جو میری نظر کو بھاتے ہیں ان سے دوستی خوب نبھاتا ہوں، ان کی اکڑ بھی برداشت کرتا ہوں اور گھلنے ملنے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ میرا خیال ہے ہماری خوب بنے گی، نہیں لگتا تو ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ وہ تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو باقاعدہ کال ملا کر دوستی کی آفر بلکہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ورنہ یاور کو روز 100 لڑکیاں دوستی کی پیشکش کرتی ہیں مگر ٹھکرا دیتا ہوں۔ وہ اپنی مزید تعریف کرتا بولا۔ تو اب تم ہی سوچو، کچھ تو خاص ہوا نا تم میں جو یاور خود تم سے رابطہ کر رہا ہے۔ قبول کر لو میری دوستی کی آفر، کیونکہ میری آفرز کی مدت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ فائدے میں رہو گی، میرے ساتھ رہو گی؟ کیسا فائدہ؟ شہزین نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرے ساتھ جو رہتا ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتا۔ میری کمپنی میں ایک بار آ گئی تو پھر اپنے شوہر کی لیٹ نائٹ کی پابندی کی پرواہ بھی نہیں کرو گی۔ میرے یہاں پارٹیز تو ہوتی ہی 12 کے بعد شروع ہیں، ایک بار میری پارٹی اٹینڈ کر لی تو زندگی بھر نہیں بھولو گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری پارٹی بھی ضرور اٹینڈ کروں گی، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کا مطلب دوستی کی آفر قبول کر لی گئی ہے؟ یعنی اب تو اس خوشی میں پارٹی رکھنی ہی پڑے گی، وہ خوش ہوتا بولا۔ ہاں کیا یاد کرو گے؟ شہزین نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کر ہی لی۔ شہزین نے آفر کی بجائے ریکویسٹ کہا، یوں جیسے احسان کیا ہو اس کی درخواست مان کر۔ تو پھر کب مل رہی ہو مس حسینہ؟ پوچھا گیا۔ سوچ کر بتاؤں گی، ایک ادا سے کہتی وہ کال کٹ کر گئی۔ اب اتنی جلدی کیسے بتا دوں؟ سمجھے گا جیسے میں مری جا رہی ہوں اس سے ملنے کے لیے۔ ہاں خوب انتظار کرواؤں گی۔ ویسے اس روز پارٹی میں واقعی کافی حسین لگ رہی تھی۔ اسے یاور کے تعریفی کلمات یاد آئے تو موبائل پہ پارٹی کی تصویر نکالے دیکھنے لگ گئی۔ اپنے پیچھے اسے کوئی لڑکا بھی نظر آیا تھا، مگر مدھم روشنی کے سبب ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، زیادہ روشنی شہزین پہ ہی تھی۔ اس نے زوم کر کے دیکھا تو وہ یاور تھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور جن پسندیدگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ کر شہزین کے لب مسکرا اٹھے۔ یہ یاور ہے شہزین، اس سال ملک بھر میں تیسرے نمبر پہ آنے والی ڈائمنڈ گروپ آف کمپنی کے اونر کا بیٹا۔ اسے یاور کا وہ تعارف یاد آیا جو سیم نے کروایا تھا۔
اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا اس پہ مر مٹا تھا۔ شہزین کے لیے یہ بات قابل اطراحت تھی۔ میں بھی کسی سے کم تھوڑی نہ ہوں، مر مٹنا تو بنتا ہے جناب کا۔ وہ گردن اکڑائے شان سے بولی اور کتنی ہی دیر بیٹھی یاور کے متعلق سوچنے لگ گئی۔ اسے سوچتے ہوئے یہ تو یکسر بھول ہی گئی کہ وہ حارث کو 10 منٹ میں ریڈی ہونے کا بول کر اسے کس سے بات کر رہی تھی انم؟ انم بند فون کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی جب اعجاز بنا دستک دی اندر چلے آئے۔ وہ دستک دینے کو تھے مگر اسے کسی سے بات کرتا دیکھ رک گئے۔ جب وہ آئے تو وہ الوداعی کلمات کہہ کر کال کٹ کر رہی تھی۔ وہ انہیں اچانک سے اپنے کمرے میں پا کر فوری طور پہ جواب ہی نہ دے پائی۔ اس کے یوں گھبرا جانے پہ اعجاز کو گمان گزرا شاید وہ ایزل سے بات کر رہی ہو، اور انم کو بھی یہی محسوس ہوا کہ وہ یہی سوچ رہے ہیں۔ کس سے بات کر رہی تھی جو مجھے بتاتے ہوئے سوچنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ اعجاز کے تاثرات اور لہجہ کافی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ نہیں بتانا چاہ رہی تو ٹھیک ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ میں پوچھنے کا حق رکھتا تھا، باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے کوئی زبردستی نہ کی کہ اسے بتانا ہی پڑے گا وہ کس سے بات کر رہی تھی۔ بابا میں وہ حارث سے بات کر رہی تھی میں۔ ہمت کرتے ہوئے انم نے بتا ہی دیا۔ کون حارث؟ اعجاز نے انجانے پن سے اسے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر حارث۔ حارث کا باقاعدہ اور اصل تعارف ان کے لیے تو یہی تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انم کو لگا جیسے انہوں نے ڈانٹا کہ تمہارا دماغ تو صحیح ہے نا، مگر نہیں، ان کے لہجے میں فکر تھی۔ جی بابا میں ٹھیک ہوں، اس نے خود کو معتدل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر خیریت سے بات کی جا رہی تھی اس سے؟ وہ وجہ جاننا چاہ رہے تھے۔ بابا وہ دراصل انہوں نے میری جاب کے سلسلے میں کافی ہیلپ کی ہے، تو بس اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی۔ آدھا سچ بتایا گیا، یہ بالکل نہ بتایا کہ جاب کا مشورہ بھی اسی نے دیا تھا۔ کیسی ہیلپ؟ پوچھا گیا۔ انہوں نے ہی مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ مجھے کب جگہوں پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ بابا آپ کو میرا ان سے بات کرنا برا تو نہیں لگا؟ یوں تو اس نے حارث سے بات کرنے کے لیے باپ سے اجازت لی ہی کب تھی، مگر اب جب بتا رہی تھی تو پوچھنا تو بنتا ہی تھا۔ برا تو خیر لگا ہے، مگر اس سے بات کرنا نہیں بلکہ اس سے ہیلپ لینا۔ انم بیٹا جب تمہارا باپ تمہارے پاس موجود تھا تمہاری فیور کے لیے تو پھر کسی اور سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئے، مگر یہ ناراضگی بھی دلی ناراضگی ہرگز نہ تھی۔ آئی ایم سوری بابا، میں آپ کو اس جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، آپ نے مجھے اجازت دے دی یہی بہت ہے۔ اس نے معذرت کی۔ اور ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میری کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی ہیلپ لے لی جائے۔ اب فارس تو ہے نہیں جو ہمیشہ ہر معاملے میں ہمارے کام آئیں۔ انم نے دانستہ آغا فارس کا ذکر کیا۔ اب انہیں یاد بھی تو دلانا تھا کہ آغا فارس کس طرح منٹوں میں ان کے بڑے سے بڑے مسائل حل کر دیا کرتے تھے۔ کتنے کام کے تھے وہ، نام مت لو اس کا، اچھا ہی ہے کہ نہیں ہے وہ۔ اور یہ حارث، یہ بھی تو اسی کا دوست ہے، ملتا ہوگا اس سے۔ ضرور اسی نے حارث سے کہا ہوگا کہ میں تو نہیں ہوں مگر تم ان لوگوں سے ضرور کانٹیکٹ رکھنا، اس لیے مہربانی کر رہا ہوگا وہ تم پہ۔ اعجاز کی سوچ وہاں گئی جہاں انم کی جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بابا، میری ہاسپٹل میں بات چیت ہوتی رہتی تھی حارث سے، کبھی ایزل کی طبیعت کے حوالے سے تو کبھی اپنی باتیں۔ تبھی کہا تھا انہوں نے، کافی سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ اور سچ بتاؤں بابا تو اس مشکل وقت میں اگر آپ کو میں نارمل نظر آ رہی ہوں تو یہ انہی کے مرہون منت ہے۔ ان کی باتیں مجھے بہت حوصلہ دیتی ہیں۔ وہ میرا حوصلہ نہ بنتے تو اب تک شاید میں ٹوٹ چکی ہوتی۔ ان کے الفاظ مجھے ہمت اور خوشی دیتے ہیں، ایک دوست کی طرح خیال رکھتے ہیں وہ میرا۔ اب یہ احساس انہیں میرا انسانیت کے ناطے ہے یا دوست کے کزن ہونے کے ناطے میں نہیں جانتی، مگر میں اگر پرسکون رہتی ہوں تو یہ انہی کی وجہ سے ہے۔ اس نے باپ کو مزید اپنے اور حارث کے متعلق بتا دیا کہ وہ اس سے دوستوں کی طرح بات کرتی ہے، اسے کیا ناتا ہے اس کا۔ وہ باپ کو حارث جیسے سچے دوست سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس روز وہ تمہیں حوصلہ دینا بند کر گیا تو تب کیا کرو گی؟ کسی کو اپنا اتنا عادی نہیں بناتے کہ جب وہ میسر نہ آئے تو ہم اندھوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھریں۔ اعجاز نے ڈانٹا اس لیے نہیں کہ انہیں بھی اپنی بیٹی خوش اور پرسکون چاہیے تھی، اور جو سکون اسے وہ اور نادیہ نہ دے سکے اس کڑے وقت میں وہ اگر حارث دے رہا تھا تو پھر وہ کیوں سختی کرتے، کیوں حارث کو برا بھلا کہتے؟ تب تک میں خود کو اس قابل کر لوں گی بابا کہ میں خود کو خود حوصلہ دے سکوں، اپنی ہمت آپ بن سکوں۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ حارث کہتا ہے وہ اسے سننے اور سمجھنے کے لیے ہمیشہ میسر آئے گا۔ تو پھر ابھی سے یہ کوشش شروع کر دو، کیونکہ خود سے بڑھ کر خود کو ہمت و حوصلہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اور کوشش کرو کہ حارث کو زیادہ تکلیف نہ دو، وہ مصروف انسان ہے، مروت میں تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر اس کے بھی تو 100 کام ہوتے ہوں گے۔ انم کو جو ڈر تھا کہ اعجاز کہیں اسے ڈانٹ نہ دیں تو ایسا کچھ نہ ہوا، اور ویسے بھی انہوں نے کبھی بھی انم یا ایزل کو مردوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہاں، مرد قابل اعتبار ہونا چاہیے تھا۔ جیسے التمش سے ایزل کی دوستی کو وہ بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اسی طرح حارث سے انم کی دوستی پر انہیں کوئی تعجب نہ ہوا، نہ ہی کوئی اختلاف۔ التمش بھی جان پہچان والا تھا اور حارث بھی، کوئی انجانا ہوتا تو ضرور خدشات ہوتے۔
میں انہیں بالکل پریشان نہیں کرتی، وہ جب فری ہوتے ہیں کال کر کے حال چال پوچھ لیتے ہیں، خاص کر آپ دونوں کا حال پوچھتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ دونوں کو وقت دیا کروں، بالکل کسی ٹیچر کی طرح سمجھاتے ہیں اور دوست کی طرح سمجھتے ہیں، لگتا ہی نہیں کسی ڈاکٹر سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اب بنا جھجک کے باپ کے سامنے حارث کی تعریفیں کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرو، اور تم ہو کہ جاب کے چکروں میں ہو، بلکہ کل سے باقاعدہ جوائننگ کر رہی ہو، اتنی ہی باتیں مانتی ہو اس کی، تو یہ کیوں نہیں مانی؟ وہ شکوے بھرے لہجے میں بولے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں کہ انہی کی تو مانی ہے، جاب کرنے کو انہوں نے ہی تو کہا تھا، وہ دل ہی دل میں بولی۔ بابا جان صرف دن کی بات ہے، شام سے رات تک آپ دونوں کے ساتھ ہی تو ہوں گی، وہ لاڈ سے ان کی بازو سے سر ٹکاتی بولی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بیٹا، یہ بتاؤ کہ حارث کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ڈرتی تھی بابا، کہیں آپ ڈانٹ نہ دیں، ان سے بات کرنے سے منع نہ کر دیں، ایک وہی تو نظر آتے تھے مجھے جو میری تکلیف بانٹتے تھے، ڈر تھا کہیں یہ سہارا بھی نہ چھوٹ جائے۔ اس نے نہ بتانے کا جو سبب یعنی خوف وہ بیان کیا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں ڈانٹ دوں گا اور تمہیں جاب کرنے سے بھی منع کر دوں گا، تو انم میں تم دونوں کا وہی باپ ہوں جس نے اپنی بیٹیوں پہ کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، کیونکہ مجھے اپنی بیٹیوں پہ پورا یقین۔ وہ بولتے بولتے رکے، کیونکہ انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ بیٹی نہیں بلکہ لفظ بیٹیاں کا انتخاب کر گئے ہیں، اور ابھی بھی انہیں بیٹی نہیں بلکہ بیٹیوں پہ یقین تھا، جبکہ انم کے لب مسکرا اٹھے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زبان سے کتنا ہی کیوں نہ کہہ لے مگر ایزل کو اپنی بیٹی ماننے سے دل سے کبھی انکاری نہیں ہو سکتے، اور دل کی بات زبان پہ آ ہی جاتی ہے۔ تمہاری تیاری کیسی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہی؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں کیسے بھی حالات درپیش آ جائیں گھبرانا کبھی نہیں ہے، بس خود پہ اعتماد رکھنا ہے۔ میری بیٹی کسی سے کم تھوڑی نہ ہے، دیکھنا کسی بھی میدان میں قدم رکھ لے جیت کر ہی نکلے گی۔ وہ بات کا رخ بدل گئے اور انم کی تعریف کرتے بولے، اس پہ اعتماد کرتے بولے، پتہ ہے بابا حارث بھی بالکل یہی کہتے ہیں، بالکل یہی باتیں۔ بے ساختہ انم کی زبان سے پھسلا۔ اب مجھے اس بندے سے جلن محسوس ہو رہی ہے، یہ تو مجھے کاپی کرتا ہے، وہ شرارت سے بولے۔ میرے بابا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ مکھن والے لگانے والے انداز میں بولی، مگر بولی بالکل سچ تھی۔ سو تو ہے، وہ اترائے۔ اچھا چلو میں تو یوں ہی چلا آیا تھا تمہارے کمرے میں، کام وام تم سے کوئی نہ تھا، اپنے کمرے میں چلتا ہوں، مگر تم میرے لیے ایک اچھی سی چائے بنا لاؤ، بلکہ تینوں کے لیے بنا لو، مل کر پئیں گے۔ باہر موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے، ایسا کرو پکوڑوں کی تیاری کرو، بلکہ آج دونوں باپ بیٹی مل کر چائے پکوڑے بنائیں گے، چائے تم بنانا اور پکوڑے میں بناؤں گا، تمہیں اتنی اچھی جاب ملنے کی خوشی میں۔ اعجاز آج ایک دم سے پرانے باپ کیسے بن گئے؟ انم کو زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، اور وہ سمجھ یہ تھی کہ ان کی بیٹی ان دونوں کی توجہ نہ پا کر حارث کا سہارا لے رہی ہے۔ شاید یہی بات انہیں احساس کرا گئی کہ انہیں اپنے غموں سے نکل کر انم کو وقت دینا چاہیے۔ وہ اپنی خوشی حارث کی باتوں میں تلاش کر رہی ہے، تو کیوں نہ اسے اب خوش رکھا جائے۔ سچ بابا، تو چلیں پھر مزیدار پکوڑے اور چائے بنا کر ماما کو سرپرائز دیتے ہیں۔ نادیہ چونکہ کمرے میں تھیں تو تبھی انہیں معلوم نہ ہوتا کہ کون باہر کیا کر رہا ہے، مگر اب انم اور اعجاز انہیں سرپرائز دینے والے تھے، بلکہ صرف اعجاز، کیونکہ انم کا کچن میں کام کرنا، کچھ بنانا قطعی انوکھی بات نہ تھی، مگر اعجاز کچھ بناتے وہ ضرور قابل حیرت بات ہوتی نادیہ کے لیے۔ ٹریٹ صرف پکوڑوں کی نہیں، سموسے اور پیزا بھی آ رہا ہے، ڈرائیور کو بھیجا ہے میں نے، 2-4 آلو پکڑ کے شیلف پہ رکھتے ہوئے اعجاز نے بتایا، تو اسے کسی اور کی ٹریٹ بھی یاد آئی تھی۔ ایک بات بولوں بابا، بلکہ اجازت لینی تھی آپ سے۔ پکوڑوں کے لیے مٹیریل ریڈی کرتی انم نے کچھ سوچتے ہوئے باپ کو مخاطب کیا۔ 2 باتیں بولو بیٹا، وہ مصروف سے انداز میں بولے، کیونکہ وہ آلو چھیل رہے تھے۔ بابا وہ دراصل، وہ جھجک رہی تھی۔ کیا بات ہے انم، کھل کر بولو۔ انہوں نے پیلر سے ہاتھ روکے اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا دراصل جاب ملنے کی خوشی میں حارث بھی مجھے ٹریٹ دینا چاہتے ہیں، مگر میں آپ کی اجازت کے بغیر انہیں ہاں نہیں کہہ پائی۔ اس نے جھجکتے ہوئے یہ بات کہہ ہی ڈالی، اور اب ان کے جواب اور ریاکشن کی منتظر تھی۔ اس سے بولو کہ ٹریٹ تمہاری بنتی ہے، گھر آ جائے، مل بیٹھ کر کھا پی لیتے ہیں۔ اعجاز بہت ہلکے پھلکے انداز میں بولے، مگر انم تو ان کی ہاں نہ کی منتظر تھی، مایوس ہوتی بولی۔ آپ بھی تو ٹریٹ دے رہے ہیں نا بابا، وہ منمنائی۔ ہاں تو گھر میں ہی دے رہا ہوں نا۔ وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئے۔ مگر وہ تو ہمارے گھر آ کر ہمیں ٹریٹ دینے سے رہے، ہمارے گھر آئیں گے تو ہم خاطر تواضع کریں گے نا بابا، اس نے انہیں سمجھایا۔ تم کیا چاہ رہی ہو انم، سیدھی طرح بتاؤ۔ وہ پھر سے اس کی طرف ہوئے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، جیسے آپ کی مرضی بابا، میں انہیں منع کر دوں گی، وہ ان کے سوال پہ ہڑبڑاتی فرما برداری سے بولی۔ تو اعجاز کچھ دیر اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے باہر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا تو ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ اعجاز نے اسے حارث کے ساتھ جانے کی اجازت دے ڈالی تو انم دل ہی دل میں چہک اٹھی۔ نہیں بابا، آپ دل سے راضی نہیں تو میں نہیں جاؤں گی، کہیں انہوں نے محض اوپر سے اجازت تو نہیں دی، یہ سوچ آتے ہی وہ اداس ہوتی بولی۔
مجھے اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ ہی ہے جس کے تحت میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ تمہارے لیے میری رضا کتنے معنی رکھتی ہے میں اس پہ بہت خوش ہوں بیٹا۔ یہ بتاؤ کہ کب کا کہہ رہا ہے ٹریٹ کا؟ کل آفس کے بعد، اس نے جھٹ سے بتایا۔ یاد رہے زیادہ دیر نہیں کرنی، اور حارث سے کہنا کہ تمہیں گھر ڈراپ کر کے جائے تو مجھ سے مل کر جائے۔ اعجاز نے ملنے کو بھی لازمی قرار دیا، شاید وہ اسے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ اوکے بابا، کہہ دوں گی۔ وہ خوشی تو ہو گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ اس نے باپ کے بازو سے لگتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تو اعجاز نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جو خوشی حارث کے سبب تھی، اسی کی وجہ سے ہی تو ایزل پچھلے 3 گھنٹوں سے وہیں کی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، کبھی آغا فارس سے تو کبھی قسمت سے شکوے کر رہی تھی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آس پاس کی کوئی ہوش نہ تھی۔ ہوش تو تب آئی جب ایک دم زور سے بادل گرجے۔ وہ جو یک ٹک بیٹھی ہوئی تھی اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ بادل اتنی زور سے گرجے تھے کہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے ساختہ کھڑکیوں کی جانب نظر ڈالی، جہاں یوں لگ رہا تھا جیسے شام کے سائے پھیلے ہوں، مگر ساتھ ہی اس نے گھڑی میں نظر ڈالی تو کچھ بھی نظر نہ آیا، کیونکہ لاؤنج میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر سے یہاں بیٹھی سوگ منا رہی ہے۔ کچھ ہوش نہ تھی اسے وقت کی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آغا فارس نے کھڑکیوں کے پردے گرا کر سب لائٹس بند کر کے جو اندھیرا کیا تھا وہ برقرار تھا۔ اب تو بادلوں کے چھا جانے سے مزید بڑھ چکا تھا۔ جو کینڈلز تھیں وہ تو ایزل نے کب کی توڑ پھوڑ دی تھی، اب تاریکی میں اندھوں کی مانند کھڑی تھی۔ بادل اب وقفے وقفے سے گرج رہے تھے اور اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اسے اب ہوش آئی تو احساس ہوا کہ وہ گھر میں بالکل اکیلی ہے۔ اسے ایک دم سے شدید خوف نے آ گھیرا تھا۔ بادلوں کی گرج کا جو خوف بچپن سے اس کے ساتھ تھا، گزرے چند مہینوں میں تو کہیں کھو سا گیا تھا، مگر اب پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو کب سے بیٹھے رہنے کے سبب اس کی ٹانگیں سن ہو چکی تھیں۔ اس نے ان کے جاگنے کا انتظار کیا اور جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلانا چاہی، مگر ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ پاؤں میں بری طرح سے کچھ چبھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے درد بھری کراہ خارج ہوئی اور وہ وہیں بیٹھے رونے لگی۔ نہ جانے وہ کینڈلز کا کانچ تھا یا برتنوں کا، مگر اس کے پاؤں تلے چبھ گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پاؤں چھو کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا سوائے نمی کے، جو کہ خون کی نمی تھی۔ یعنی کانچ چبھا ضرور تھا، مگر شکر تھا ماس میں گھسا نہیں تھا۔ وہ ضرور اس تکلیف پہ بیٹھی آنسو بہاتی رہتی اگر جو لہلا لہرا کر عجیب سا شور پیدا کرتے پردے اسے خوف نہ دلاتے۔ اس نے ڈرتے ہوئے گردن ذرا سی ترچھی کر کے کھڑکیوں کی جانب دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے ان کھڑکیوں کے پار کوئی موجود ہو۔ کھڑکیوں کے شیشے کھلے ہوئے تھے، مگر نیٹ کے پار سے بادلوں کی گرج، پتوں کی سرسراہٹ اور ہواؤں کا ہولناک شور اس کی سانسیں خشک کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ باہر ایک دم سے طوفان آ چکا تھا۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے دروازے کھڑکیاں سب اکھاڑ پھینکے گا۔ ایزل تو ویسے بھی شروع سے ایسے موسم سے بہت خوف کھاتی تھی، اور اب تو ویسے بھی اس نئی جگہ پہ اندھیرے میں بالکل تنہا تھی۔ 11 بجے آغا فارس گھر سے نکلے تھے اور اب 3 بج رہے تھے، مگر وہ گھر نہیں لوٹے تھے۔ ایزل نہیں جانتی تھی کہ کیا وقت ہو رہا ہے، مگر وہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ ضرور جانا چاہتی تھی۔ نہیں جانتی تھی بھاگ کر جائے گی کہاں، کیونکہ اس پورے فلیٹ اس کے لیے بس خوف ہی خوف تھا، اور باہر جا نہیں سکتی تھی کہ طوفان اسے اپنے شکنجے میں لے لیتا۔ اسی طوفان سے تو بچنا تھا اسے۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ پھڑپھڑاتے پردوں اور کھٹ کھٹ کرتی کھڑکیوں اور دروازوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ وہ ہمت کرتی اٹھی اور زخمی پیر کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی بٹن بورڈ کے پاس آئی اور ہاتھ بڑھا کر تمام لائٹس آن کر دیں، مگر جیسے ہی لائٹس آن ہوئیں اس کی بے ساختہ وحشت بھری زوردار چیخ خارج ہوئی۔ ایسا کیا دیکھا تھا اس نے جو وہ اتنی زور سے چلا اٹھی تھی؟ بھوت! وہ ہکلاتی ہوئی بمشکل بولی، کیونکہ بٹن بورڈ بالکل وہیں لگا تھا جہاں وہ کمرہ تھا۔ وہ اس وقت بالکل اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی جس کے بارے میں آغا فارس نے کہا تھا کہ اس کے پار بھوتوں کا بسیرا ہے۔ دروازہ بالکل اس کے منہ کے سامنے تھا اور وہ چیخ مار کر چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ابھی چند قدم ہی پیچھے ہٹی تھی کہ ساری لائٹس ایک دم سے بند ہو گئیں۔ ایک اور چیخ تھی جو ایزل کے منہ سے خارج ہوئی تھی۔ اس لمحے جیسے اس کی سانس اٹک سی گئی تھی۔ بھوت بنگلہ، گرجتے بادل، چمکتی کڑکتی بجلی، کھٹ کھٹ کرتے دروازے اور کھڑکیاں، ہواؤں کا ہیبت ناک شور، یہ مکمل اندھیرا اور اس سب میں ایزل کا بالکل تنہا اس گھر میں ہونا، یہ سب اس کی دھڑکنیں روکنے کو کافی تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، دل لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا، وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اسی لمحے اسے آغا فارس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ان کا ساتھ شدت سے چاہا تھا اس نے۔ آغا آپ کہاں ہیں؟ پلیز واپس آ جائیں، پلیز مجھے بچا لیں اس خوف سے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ چلا چلا کر انہیں پکارنے لگی، مگر وہ آتے تو تب جب یہاں ہوتے، انہیں تو اس نے خود ہی خود سے دور چلے جانے کا کہہ ڈالا تھا۔ آغا کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ جہاں بھی ہیں جلدی سے آ جائیں نا۔ اسے اب شدت سے ان کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ جس شخص کو اس نے چلا چلا کر خود سے دور کیا،
اب اسے ہی چلا کر اپنے پاس بلا رہی تھی، مگر وہ نہ آئے، نہ جانے کہاں تھے۔ وہ انہیں پکار رہی تھی، مگر لاؤنج میں اسے سوائے اپنی آواز کے گونجنے کے آغا کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی تو اپنی ہی آواز کانوں سے ہیبت ناک آواز بن کر ٹکرا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں سوچ ابھری کہ اگر اس کی آواز اس بند کمرے کے باہر موجود مخلوق تک کو پریشان کر گئی تو؟ نہیں، وہ اب نہیں چلانے والی تھی۔ وہ یہاں سے بس دور ہو جانا چاہتی تھی، اور فرار کا راستہ اسے صرف اپنا کمرہ معلوم ہوا۔ قدم اپنی جگہ جیسے جم سے گئے تھے، خوف سے ٹانگیں شل ہو چکی تھی، حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو اس کی چمک سے اسے اپنے سامنے موجود دروازہ اور خالی لاؤنج نظر آتا تو مزید جان پر بناتی۔ خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے پورا زور لگا کر اپنے قدموں کو وہاں سے اٹھایا اور بجلی کسی رفتار سے بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے فوراً چٹخنی چڑھا دی۔ خوف ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے ہوا اور دھول مٹی بھر بھر کر اندر آ رہی تھی۔ یہ کھلا دروازہ، جس کے پار کا منظر اسے بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، آج اتنا ہی ہولناک لگنے لگا۔ وہ سبزے سے ڈھکی سڑک اسے یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے کوئی خوفناک جنگل ہو اور درختوں پہ گویا بھوتوں کا بسیرا ہو۔ اس نے لرزتی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ ٹیرس کا دروازہ بند کر ڈالا اور بھاگتی ہوئی بیڈ پہ آ بیٹھی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ بیڈ سے نیچے کوئی اس کی ٹانگوں کو پکڑ لے گا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز میں ایک ٹارچ تھی، جس کا خیال آتے ہی اس نے جھٹ سے نکالی اور آن کر لی۔ اس روشنی سے اسے کچھ تو حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 3:30 ہو رہے تھے اور آغا فارس کو گئے تقریباً 4.5 گھنٹے۔ وہ بہت ڈر رہی تھی اور اس ڈر میں اسے سب سے زیادہ ضرورت آغا فارس کی محسوس ہو رہی تھی۔ آغا، آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے رونے لگی۔ واپس آ جائیں نا، اس نے روتے ہوئے فریاد کی، مگر پھر ایک خیال خوف بن کر مزید دل میں کودا، اور وہ یہ تھا کہ اگر آغا فارس واپس نہ آئے تو؟ نہیں چاہیے آپ کی محبت، آپ کی پرواہ، چھوڑ دیں مجھے، چلے جائیں میری زندگی سے۔ آرام سے سوئیں، آرام سے کہیں آرام سے رہیں، مت لیں میری ذمہ داری اور فکر اپنے سر، خود بھی آزاد ہو جائیں اور مجھے بھی کر دیں، چھوڑ دیں میری جان۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تو دماغ پہ گویا ہتھوڑے برسنے لگے، دل میں خدشات کا سمندر دوڑنے لگا۔ یہ خوف تو شاید کچھ بھی نہ تھا جو اسے اس گھر اور تنہائی سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے بڑا خوف تو یہ تھا کہ اگر آغا فارس واپس نہ آئے تو؟ اگر اسے واپس چھوڑ کر چلے گئے تو؟ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کبھی نہیں جا سکتے آغا، آپ مجھے تنہا کبھی نہیں کر سکتے۔ اپنے لفظوں کے زہریلے پن کا احساس اسے اب ہوا تھا احساس کہ وہ ان سے کیا کچھ کہہ چکی ہے۔ اب سوچ آ رہی تھی کہ اس نے آخر اتنے بڑے بول کیسے کہہ دیے، اسے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ کیا گزری ہوگی ان پہ، اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ میرے ارمانوں کا قتل کر ڈالا، میری تمام خواہشات کا خون کرنے کے بعد اب یہ ساری سجاوٹ کر کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے بیچ سب نارمل ہے؟ نہیں، کچھ بھی نارمل نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور وجہ صرف آپ ہیں، صرف آپ۔ چلے جائیں یہاں سے، چھوڑ دیں مجھے اکیلا، جائیں۔ قتل تو اس نے بھی کیا تھا آج ان کے ارمانوں کا۔ کتنی محبت سے، کتنی چاہت سے انہوں نے اس کے لیے وہ ساری سجاوٹ کی تھی جسے اس نے پل بھر میں خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ نہ صرف سجاوٹ کو بلکہ ان کی خوشی، ان کی محنت و محبت کو بھی۔ اپنی اس حرکت سے کہیں زیادہ تکلیف اس نے اپنے لفظوں سے انہیں پہنچائی تھی۔ آج اس نے واقعی حد پار کر دی تھی اور اپنی اس غلطی کا اسے اب شدت سے احساس ہوا تو شرمسار ہونے لگی۔ میں غصے میں تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں میں نے آپ کی محبت کو رون کر رکھ دیا، کیوں وہ سب تکلیف دہ باتیں کہہ ڈالیاں آپ سے۔ آئی ایم سوری آغا، میں نے وہ سب دل سے بالکل نہیں کہا تھا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں آغا، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، آپ پلیز واپس آ جائیں۔ میں معافی مانگ لوں گی آپ سے، اپنی سبھی باتوں کی معافی، مگر مجھ سے دور مت جائیں، قسم سے آغا، میں نہیں چاہتی آپ سے رہائی، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، لوٹ آئے نا۔ کشن سینے سے لگائے اس میں منہ دبکائے ایزل ان سے اپنی سب باتوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آغا فارس کا ساتھ اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ یا لمحات، کوئی دن یا رات یا کوئی مشکل وقت ایسا آ جاتا ہے انسان پہ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ خود سے دور کرنا چاہتا ہے در حقیقت اس کا پاس رہنا کتنا ضروری ہے۔ میں بہت بری ہوں، ہر بار آپ کو برا بھلا کہتی ہوں، ہر بار سارا قصور، سارا الزام آپ پہ ڈال دیتی ہوں۔ آغا آپ برے نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اتنی ہی بری میں بھی ہوں۔ یہ سب جس کا قصوروار ہر بار آپ کو ٹھہراتی ہوں وہ صرف آپ کے سبب نہیں ہے، میں بھی غلط ہوں۔ آئی ایم سوری آغا۔ آج وہ اعتراف کر رہی تھی کہ جب چلا کر وہ کہتی رہی کہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، وہ سب کچھ وہ غلط کہتی رہی، وہ سب محض ان کی وجہ سے نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتے کیا کہ آپ کی ایزل اس وقت گھر میں اکیلی ہے؟ آپ تو مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو پھر اب کہاں ہیں آپ؟ اب کیوں نہیں خیال آ رہا میرا؟ اب تو میں نے خود آپ کو پکار رہی ہوں، اس نے شکوہ کیا۔
خود دور کرتی ہو اور خود ہی پکارنے لگ جاتی ہو۔ جب دل کیا دور کیا، جب دل کیا پکار لیا۔ اس شخص کے احساسات کو مذاق سمجھ رکھا ہے شاید تم نے۔ بھول گئی آج کس قدر تکلیف پہنچائی ہے تم نے انہیں۔ وہ شخص جو دن رات خود کو بھلائے بس تمہاری فکر میں گھلتا رہا، جس کے لیے تمہاری ذات سے بڑھ کر کسی چیز کی، کسی انسان کی کوئی اہمیت باقی ہی نہیں بچی۔ اس کی محبت، اس کی فکر کا تم یہ صلہ دے رہی ہو؟ شرم کرو ایزل۔ کوئی ہولے سے اسے شرم دلانے والے لہجے میں بولا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی دل تھا جو اسے آج ملامت کر رہا تھا۔ مجھے ان کی محبت پہ شک نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، بس مجھے غصہ آ جاتا ہے، اپنے ماما بابا سے دور ہونا تکلیف دینے لگتا ہے تو سارا غصہ، ساری وحشت ان پہ نکال دیتی ہوں۔ وہ ندامت سے گویا ہوئی۔ اور وہ جو تم بات بات پر ان کو قصوروار ٹھہراتی ہو، اس کا کیا؟ خود تم کون سا بے قصور ہو بولو؟ تم اگر اپنے گھر والوں سے دور تڑپ رہی ہو تو وہ بھی تو اپنی ماں کے بغیر رہ رہے ہیں۔ وہ تمہاری طرح بات بات پر نہیں جتاتے رہے کہ وہ اپنی ماں سے دوری سہتے ہوئے بس تمہاری فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں، مگر تم ہر بار ان کی تمام توجہ، وقت، فکر، پیار، سب کچھ دو کوڑی کا کرتی ان پہ چلا اٹھتی رہیں، انہیں قصوروار ٹھہرا کر تکلیف دیتی رہیں۔ تمہیں تو ان کی تکلیف کم کرنی چاہیے تھی مگر تم بڑھاتی رہیں۔ تمہیں تو ان کی شرمساری، ان کے پچھتاوے کو ختم کرنا چاہیے تھا مگر تم ان کا پچھتاوا مزید بڑھاتی رہی۔ ہاں ہیں وہ قصوروار تمہارے، تو کیا آپ ساری زندگی انہیں اس قصور کی سزا دیتی رہو گی؟ یہ بھی تو سوچو کہ وہ اس سب کا مداوع تمہاری خود سے بھی زیادہ پرواہ و محبت کر کے کر رہے ہیں۔ مشکل وقت تم ہی نہیں وہ بھی کاٹ رہے ہیں، پھر سراسر مظلوم تم ہی کیوں بن رہی ہو؟ دل کی ملامتیں اسے سر جھکانے پہ مجبور کر گئیں۔ ایک ایک بات بالکل ٹھیک تھی اس کی۔ ایزل مانتی تھی اپنی غلطیوں کو۔ جب نہیں چاہیے تھا ان کا ساتھ تو نہ کرتی ان کا انتخاب، چلی جاتی اپنے ماں باپ کے ساتھ، چھوڑ دیتی انہیں۔ نہیں چاہیے تھا ان کا ساتھ تو کیوں بھری قبولیت کی حامی کر دیتی نکاح سے انکار؟ اف، یہ تلخ مگر سچے الفاظ۔ کیوں کرتی میں انکار؟ مجھے چاہیے تھا ان کا ساتھ، محبت کرتی ہوں میں ان سے، نہیں رہ سکتی ان کے بغیر۔ سنا تم نے؟ ان کا ساتھ زندگی ہے میری اور میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ چلا اٹھی۔ کیا اس لیے چاہیے تھا ان کا ساتھ تاکہ دن رات انہیں ذلیل کرتی رہو، ان پہ چلاتی رہو، انہیں تکلیف دیتی رہو؟ اس سے بہتر تھا کہ تم ان کے ساتھ سے انکار کر کے خود سے جدائی کی تکلیف ان کے نام کر دیتی۔ تم سے دور رہ کر تکلیف اٹھا لیتے، کم از کم تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جان لیوا لفظوں کا زہر تو روز روز نہ پینا پڑتا انہیں۔ دل کا شاید ابھی چپ رہنے کا ارادہ نہیں تھا مگر اس کے یہ الفاظ ایزل کو مزید شرمندہ کر گئے۔ سوچو ذرا، پورا مہینہ تم نے سیدھے منہ ان سے بات نہیں کی، کتنا ترسے وہ تمہارے منہ سے پیار بھرے الفاظ سننے کے لیے، کتنے ایسے خوبصورت لمحات تھے جو پیدا ہوتے ہوتے رہ گئے صرف تمہاری بے رخی کی وجہ سے۔ تمہیں بیوی بنانے کے بعد کتنے ارمان ہوں گے ان کے، وہ تمہارے ساتھ شوہر جیسا مان رکھیں، اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کریں، مگر تم نے اس رشتے کو بہت ہی بدترین بنا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا جو تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ دنیا میں بہت سے ایسے میاں بیوی ہیں جن کے گھر والے ان سے خفا ہوتے ہیں مگر وہ اپنے رشتے کی خوبصورتی کو ان کی ناراضگی کے غم کے پیچھے برباد نہیں کر کے رکھ دیتے۔ تم نے پورا مہینہ بلا وجہ ناراضگی اور غصے میں برباد کر دیا، مگر اب اپنے آئندہ دنوں کو اس ناراضگی کی نظر مت کرنا۔ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں چاہتے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، تم بھی اتنا ہی ان کا خیال رکھو۔ ایک دوسرے کو محبت دو، پرواہ کرو، اس گھر کو خوشیوں سے بھرو، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے پہ لگی ہوئی ہو۔ کم از کم اس شخص کا ہی خیال کر لو جو دن بھر میں تمہاری صرف ایک مسکراہٹ کا طلبگار رہتا ہے۔ مت دو اب اسے اتنی تکلیف، کیونکہ اس کی تکلیف پہ بھی تم بھی بہت تڑپتی ہو، یہ میں بھی جانتا ہوں، کیونکہ تڑپتا تو میں ہی ہوں در حقیقت۔ دل نے اب کے فریاد کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ آج اسی تکلیف کے ہاتھوں تنگ آ کر بول اٹھا تھا۔ یہ جو دل کی آواز تھی، دل کی باتیں تھیں، یہ ہر انسان کی طرح ایزل کو بھی بس محسوس ہی ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی سماعتوں سے جڑ کر بول رہا ہے، کوئی اور کبھی نہیں سن پاتا تھا سوائے اس انسان کے جس کا دل بولتا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا، جو بھی باتیں ایزل نے کی، اس کے بعد سے وہ چونکہ شرمساری محسوس کر رہی تھی، تبھی اس کے دل میں یہ ساری باتیں جاگیں جو اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں انڈیلی گئی ہوں۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ سارا قصور آغا فارس پہ کیوں ڈال رہی تھی؟ جب یہ سب ہی کرنا تھا تو پھر کر دیتی ان کے ساتھ سے انکار۔ ان کا ساتھ پا کر کیوں انہیں تکلیف دے رہی تھی جبکہ وہ دن رات اس کی فکر میں ہلکان ہوتے رہتے تھے؟ اور وہ صلہ کیا دیتی تھی؟ ٹھیک کہتے ہو تم، سارا قصور آغا کا نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ اگر میرا قصور نہ ہوتا تو میں اتنی جلدی شاید انہیں اس گناہ کی معافی نہ دیتی۔ میری بھی غلطی تھی۔ اور پھر آپی کے نکاح والی شام بھی تو رو رو کر میں ہی ان کا ساتھ مانگنے گئی تھی۔ بابا کے سامنے بھی تو میں نے ہی ان کا انتخاب کیا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھے بھی میں نے ہی پھر سے آگا کو چن کر قدم واپس موڑے تھے، تو پھر سراسر قصوروار انہیں کیوں ٹھہراتی رہی؟ اس نے آج اعتراف کیا کہ وہ بھی غلطی پر تھی۔ او ایزل، یہ کیا کرتی رہی تم؟
کیوں کرتی رہی اتنا غلط؟ اور آج تو تم نے حد ہی کر دی. نہ جانے کہاں ہوں گے وہ، کتنی تکلیف میں ہوں گے. اگر وہ واپس نہ آئے تو میں تو مر ہی جاؤں گی اس گھر میں. نہیں، انہیں آنا ہوگا. وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، مگر مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے. جانتی ہوں میں. بار بار یہ خوف دل میں کنڈلی مارے بیٹھ جاتا تھا کہ اگر وہ اس کے پاس واپس نہ لوٹے، اسے چھوڑ گئے تو ابھی آ جائیں گے. زیادہ دیر نہیں روٹ سکتے مجھ سے، نہ ہی دور رہ سکتے ہیں. آ جائیں گے، مجھے یقین ہے. اندر پلتے خوف کو دباتے ہوئے اس نے لہجے میں یقین پیدا کرتے ہوئے کہا. سائڈ ٹیبل میں پڑی ٹارچ کی روشنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھی، مگر خوف میں لپٹی آغا فارس کو پکارتی ایزل کو اس کے دھیرے دھیرے مدھم پڑنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا. 4 بجے، پھر 5، اور پھر شام ہوئی، اور پھر شام سے رات ہو گئی، اور اب رات کے 11 بج رہے تھے، مگر آغا فارس کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا. اور یہاں ایزل کی خوف سے جان نکلے جا رہی تھی. اور یہ خوف گھر اکیلے ہونے، موسم کی خرابی اور آغا فارس اگر نہ آئے اس سوچ کا تھا. کوئی ایک خوف تو تھا نہیں جس پہ قابو پا لیتی. کئی خوف پالے بیٹھی تھی وہ. سائڈ پہ جلتی ٹارچ بھی شام میں ہی بیٹری ختم ہونے کے سبب داغے مفارقت دے چکی تھی، اور اب ایزل بالکل خالی ہاتھ بیٹھی تھی. کوئی ذریعہ نہیں تھا آغا فارس سے رابطہ کرنے کا. موبائل بھی وہ ساتھ لے جا چکے تھے، اور گھر چھوڑ کر جاتے تو بھی ایزل ان سے بھلا کیسے رابطہ کر سکتی تھی؟ ہاں، مگر کم از کم لاریب یا انم سے رابطہ کر کے تو اپنے خوف پہ قابو پا ہی سکتی تھی. انم نہ آ پاتی تو لاریب کو تو اپنے پاس بلا ہی سکتی تھی، مگر اب تو اسے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی. اب تو اس کا دل بھی بند ہونے لگا تھا کہ اس سے یہ تنہائی اور دیگر خوف برداشت نہیں ہو رہے تھے. باہر جہاں پہلے صرف ہواؤں کا طوفان تھا، وہیں اب بارش بھی شامل ہو چکی تھی. شام سے لگاتار بارش ہو رہی تھی، اور اس قدر تیز تھی کہ کانوں کے پردے پھاڑتی محسوس ہو رہی تھی. اسے یاد آیا کہ جب بھی ایسا موسم ہوتا تھا اور آغا فارس آفس سے لوٹے نہیں ہوتے تھے تو شائستہ کیسے فکر مند ہو جایا کرتی تھی، اور انہیں فون کر کے کہتی تھی کہ جب تک موسم ٹھیک نہ ہو جائے آفس ہی رکے رہو. اور جب ان کا فون نہیں لگتا تھا تب تو مزید پریشان ہو جایا کرتی تھی. وہ سب یاد آتے ہی ایزل کو ایک نئی فکر لگ گئی کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گئے ہوں. موسم بھی تو ایسا طوفانی تھا، اور یہ طوفان تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے؟ یا اللہ، میرے آغا کی حفاظت کرنا. انہیں جلد از جلد گھر پہنچا دے. انہیں بس ایک بار حفاظت گھر پہنچا دے، پھر میں انہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی. 11 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئے تھے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ایزل کے دل کی رفتار سست پڑتی جا رہی تھی. اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا. خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے، بلکہ وہ تو پسینے میں بالکل بھیگی ہوئی تھی. آغا میرے لیے لوٹ آئے نا، نہ صرف میرے لیے بلکہ ہمارے بچے کے لیے بھی، کیونکہ اس خوف سے ہم دونوں کی جان نکل جائے گی. وہ تکلیف سے اپنے پیٹ کو چھوتی بولی. ہمیں یوں اکیلا مت چھوڑیں، آپ کی پناہوں کی ضرورت ہے ہمیں. ایک بار آ جائیں، پھر قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں کروں گی. وہ قسم کھا رہی تھی. اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا تھا کہ وہ نہیں رہ سکتی ان کے بغیر؟ ان کا ہونا کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کی زندگی میں. یہاں وہ فریاد کر رہی تھی، اور وہاں باہر کچھ شور سا اٹھا تھا. ایزل جو پہلے ہی خوف زدہ تھی مزید چوکنا ہوئی، اور کان باہر کی جانب لگ گئے. باہر دروازے پہ دستک ہو رہی تھی، اور اس دستک پہ تو ایزل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، کیونکہ مینا تو 1-2 دن سے پہلے آ نہیں سکتی تھی. آنا بھی ہوتا تو اس موسم میں نہ آتی، اور آغا فارس کے پاس تو چابی لازمی ہوتی تھی. انہیں دستک کی کیا ضرورت؟ یہی سوچ آتے ہی اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی کہ نامعلوم کون ہے دروازے پر، اور اگر دروازہ توڑ کر آ گیا تو؟ جب انسان خوف کا شکار ہو تو ایسے ہی خیالات آتے تھے جو ایزل کو آ رہے تھے. یا اللہ، آغا کو بھیج دیں، پلیز بھیج دیں. اس نے کپکپاتے ہاتھ اٹھا کر اشکوں سے لبریز آنکھیں لیے بکھرے ہوئے لہجے میں دعا کی کہ اسی لمحے آغا فارس آ جائیں. پہلے تو دستک 1-2 بار ہوئی، مگر پھر تھم گئی. اس نے شکر کیا جو بھی تھا لوٹ گیا، مگر پھر اسے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، اور اس آہٹ کے ساتھ اسے دروازے کے نیچے بنے خلا سے کچھ روشنی بھی چھلکتی دکھائی دی تھی. ایزل کو لگا اب تو وہ جان سے گئی، اب وہ زندہ نہیں بچے گی، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اندر آ چکا تھا. یا پھر اسے اس کمرے کا خوف تھا کہ کہیں وہاں سے کوئی روشنی لیے تو نہیں چلا آیا. خوف اتنا تھا، مگر پھر بھی ہمت تھی کہ اب تک ہوش میں تھی، بے ہوش نہیں ہوئی تھی. یا اللہ، میری حفاظت کر، میرے آغا کو بھیج دے. بے بسی ہی بے بسی تھی. وہ کھڑی سانسوں کے ساتھ دعا گوئی، اور اسی لمحے باہر سے پکار اٹھی تھی، ایزل. یہ تو اس کے نام کی پکار تھی، مگر اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ پکارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آغا فارس تھے. ان کی آواز سننی تھی کہ ایزل کی اکھڑتی سانسیں فوراً بحال ہوئیں. اس کے اندر گویا روح پھونک دی گئی تھی. ان کی آواز ایزل کے لیے زندگی کی نوید بن کر آئی تھی. وہ لوٹ آئے تھے، وہ آ گئے تھے، جبکہ ایزل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. آغا! اس کے حلق سے مری سی پکار نکلی کہ کب سے رو رو کر اس کا گلا ہی بیٹھ گیا تھا. ایزل، میری جان، تم کہاں ہو؟
وہ فکر مندی سے اسے پکارتے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہے تھے، جبکہ وہ ایزل جس نے پچھلے 8 گھنٹوں سے بیڈ سے نیچے پاؤں نہیں اتارا تھا، وہ ان کی آواز سنتے ہی شرلی کسی تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ وہ واقعی آغا فارس تھے جو موبائل کی ٹارچ آن کی اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ان سے قبل ہی ایزل دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ آغا، میرے آغا، شکر ہے آپ آ گئے۔ ان کے سینے سے لگتے ہی بے ساختہ اس کے لبوں سے شکرانے کے کلمات نکلے، جبکہ آغا فارس حیران پریشان اسے اپنے ساتھ لگا روتا دیکھتے گئے۔ آغا فارس گھر سے نکلے تو ضرور تھے، مگر کہاں جانے کے لیے یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ پہلے تو کتنی ہی دیر سڑکوں کی خاک چھانتے رہے، مگر پھر کچھ خیال آتے ہی ایک گھر کی جانب گاڑی بڑھا لے گئے۔ یہ گھر کس کا تھا؟ کون رہتا تھا یہاں؟ کیوں چلے آئے تھے وہ یہاں؟ کوئی نہیں تھا یہاں، مگر ہر طرح کا ضرورت کا سامان موجود تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور اس بڑے سے گھر میں وہ بالکل اکیلے تھے۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ جا ڈھہ گئے اور وہیں بیٹھے پھر سے ایزل کی تلخ باتوں سے ملی اذیت کو سہنے لگے۔ اس کے منہ سے وہ کبھی ایسے الفاظ بھی سنیں گے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تم مجھ پہ جتنا بھی غصہ کر لو، جو چاہے کہہ لو، مجھے برا نہیں لگتا، مگر آج تمہارے لفظوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا ایزل۔ آج تم نے مجھ سے وہ کہہ ڈالا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں؟ کیسے کر سکتا ہوں خود کو تم سے دور؟ کیوں چاہیے تمہیں مجھ سے رہائی؟ بولو، کیا پچھتا رہی ہو میرا ساتھ پا کر؟ وہ بولتی تو تب جب ان کے سامنے ہوتی۔ بہت سے کام میرے اختیار میں ہیں، مگر تمہیں چھوڑنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اتنی مشکلوں سے تو تمہیں پایا ہے، پھر کیسے چھوڑ دوں؟ میری محبت، میرے جذبات کا آج تم نے مذاق بنا کر رکھ دیا۔ میں تم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، مگر یہ سب نہیں۔ آج بہت تکلیف پہنچائی ہے تم نے مجھے، بہت۔ اس سے دور بیٹھے وہ اسی سے شکوے کر رہے تھے۔ باہر موسم خراب ہوتا جا رہا تھا، مگر انہیں ہوش نہ تھی۔ شام کے قریب جب ہوش آئی تو اس وقت بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایزل گھر پر ہے، اس موسم سے خوف کھاتی ہے، وہ جانتے تھے، مگر یہ سوچ کر کہ مینا اس کے ساتھ ہے، ایزل نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا ہوگا، وہ مطمئن ہو گئے اور وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ گھر جاؤں گا تو ایزل کی وہی خشم کی نگاہیں اور زہریلا لہجہ سننے کو ملے گا، وہی غم پھر سے جاگ اٹھے گا جو لیے اس گھر سے نکلے تھے۔ اسی لیے بیٹھے رہے، مگر جب رات بڑھنے لگی اور زیادہ وقت ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانتا ہوں یہ لڑکی میرے ہاتھ سے ایک نوالہ تک نہیں کھائے گی، مگر اب کیسے بھی کر کے اسے کھانا تو کھلانا پڑے گا۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ دوائی لی ہے۔ کیا کروں میں؟ روز خود کو اذیت میں ڈال کر میرا بھی امتحان لیتی ہے۔ اس سے زیادہ وہ گھر سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، یہ سوچ آتے ہی انہوں نے گھر جانے کو قدم اٹھا لیے۔ گھر آئے تو دروازے پہ دستک دی، کیونکہ چابی موبائل سب گاڑی میں بھول آئے تھے، مگر جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو واپس گاڑی گئے اور موبائل اور چابی لیے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئے، مگر اندر تو ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دینے والا اندھیرا تھا۔ اتنا اندھیرا؟ گھر کے باہر کی لائٹ بھی نہیں جلائی مینا نے؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور لائٹس آن کرنی چاہیے، مگر سب بٹنز پہلے سے ہی نیچے ملے تو سمجھ گئے لائٹ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تو فرش پہ ابھی تک جا بجا بکھرے کانچ ملے، پھولوں کی پتیاں بھی ابھی تک اپنی ناقدری پہ رو رہی تھیں۔ اس مینا نے یہ سب ابھی تک صاف نہیں کیا، اس کی تو ابھی کلاس لیتا۔ وہ جو مینا کو بلانے کو تھے، بولتے بولتے ان کی نظر وہیں ایک کانچ کے پاس سفید فرش پہ جمے سرخ مایا پہ پڑی، بلکہ وہ نمی تو کب کی خشکی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک گھٹنا فرش پہ ٹکاتے ہوئے نیچے بیٹھ کر دیکھا تو وہ خون تھا۔ خون؟ یہ کس کا ہے؟ وہ بڑبڑائے، مگر پھر فوراً سے ایزل کا خیال آیا تو اسے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ ایزل! مگر جواب ندارت۔ ایزل میری جان، تم کہاں ہو؟ انہوں نے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے اس کی طرف بڑھے، مگر ابھی چند قدم ہی دور تھے دروازے سے جب ایزل دروازہ کھولے بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے آ لگی۔ آغا، میرے آغا، شکر ہے آپ آ گئے۔ اس کا یوں آنا اور ان کے سینے سے لگ کر شکر ادا کرنا انہیں حیران ہی تو کر گیا۔ ایزل کیا ہوا تمہیں؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے اسے خود سے الگ کر کے پوچھنا چاہا، مگر وہ الگ ہونے کی بجائے مزید ان سے چمٹ گئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے آغا؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ ان کے ساتھ لگی وہ انہیں بتانے لگی کہ وہ کتنا ڈر رہی تھی۔ وہ ان کو اتنے زور سے جکڑے ہوئے تھی جیسے چھوڑا تو وہ پھر سے دور چلے جائیں گے۔ آغا فارس نے بھی موبائل اوندھے منہ ایک طرف رکھ کر اسے اپنی باہوں میں قید کر لیا کہ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ میں بالکل اکیلی تھی، کوئی بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، لائٹ بھی نہیں تھی، بالکل اندھیرا تھا اور مجھے لگا جیسے کوئی ابھی آ جائے گا اور ایزل ریلیکس۔ انہوں نے ہچکیاں بھرتی ایزل کو خود سے زبردستی الگ کرتے ہوئے اسے پرسکون ہو جانے کا کہا۔ یہ بتاؤ کہ مینا کہاں ہے؟ تم اکیلی کیوں تھی؟ مینا کہاں ہو تم؟ انہوں نے ایزل سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ مینا کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ وہ نہیں ہے، وہ چلی گئی، ایزل نے روتے ہوئے بتایا۔ چلی گئی ہے؟ مگر کہاں؟ وہ ٹھٹکے۔ وہ تو آپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے ابا کی طبیعت خراب ہے، سوں سوں کرتے ہوئے اس نے بتایا۔
ابا کی طبیعت خراب تھی تو یہ پاگل لڑکی مجھے فون کر کے اطلاع نہیں دے سکتی تھی کہ میں جا رہی ہوں؟ آغا فارس کو مینا کی غیر ذمہ داری پر شدید غصہ آیا۔ وہ جو اس لیے بے فکر تھے کہ مینا ایزل کے ساتھ ہے، اب معلوم ہوا کہ ایزل تب سے اکیلی تھی تو مینا سے زیادہ خود پہ غصہ آیا کہ ایک بار مینا کو فون کر کے ایزل کی خبر ہی لے لیتے، کم از کم معلوم ہو جاتا کہ وہ وہاں نہیں ہے تو گھر آ جاتے۔ آپ کہاں تھے آغا؟ آپ اتنی دیر تک مجھے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کتنا ڈرتی ہوں اس موسم سے؟ اتنا ناراض ہو کر چلے گئے تھے آپ کہ میری کوئی پرواہ نہیں رہی آپ کو؟ وہ شکوے کرنے لگی، جبکہ اسے تو ان سے معافی مانگنی تھی کیونکہ وہ اس کی وجہ سے تو گئے تھے۔ اسے تو اپنے کہے سبھی لفظوں کا مداوع معافی کی صورت میں کرنا تھا، تو پھر کیوں نہیں مانگ رہی تھی معافی؟ شاید اس میں ہمت نہ تھی، ان سے شرمندہ تھی، تبھی فی الحال کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی جو ہوا اس بارے میں۔ ایک سوری ہی تو کہنا تھا، اور آغا فارس نے اسے دل و جان سے معاف کر دینا تھا، مگر وہ نہ کہہ پائی۔ آئی ایم سوری۔ سوری کہا گیا، مگر ایزل کی طرف سے نہیں بلکہ آغا فارس کی طرف سے۔ سوری جان، مجھے لگا مینا تمہارے ساتھ ہے، الٹا وہ شرمندہ ہو رہے تھے جبکہ ہونا ایزل کو چاہیے تھا۔ آپ آج کے بعد مجھے یوں کبھی چھوڑ کر مت جائے گا، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آغا۔ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے۔ پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، کتنا رو رہی تھی، کتنا برا حال تھا میرا۔ آپ کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں آغا، مجھے معاف کر دیں، میں نے غصے میں پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ کہہ دیا، معاف کر دیں۔ آج میں نے بہت تکلیف دی آپ کو اپنی باتوں سے، مگر قسم لے لیں میں نے وہ سب دل سے نہیں کہا تھا۔ اور آخر کار اس نے معافی مانگ ہی لی، جبکہ آغا فارس تو چند لمحوں کے لیے شاکڈ ہی ہو گئے تھے کہ کیا یہ واقعی ایزل ہی ہے؟ کیا واقعی ایزل اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ اسے ان کا ساتھ چاہیے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا میری جان، میں تو بس تمہاری خاطر اس وقت چلا گیا۔ میں بھلا کیوں چھوڑوں گا تمہیں؟ کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں تمہارا ساتھ، میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اور ڈرو نہیں، میں آ گیا ہوں نا، اب پکا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آغا فارس اسے اپنے ساتھ لگاتے بولے۔ ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ ایزل آج خود سے ان کے پاس آئی تھی، ان کے سینے سے لگ کر وہ رو رہی تھی اس بات پہ کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں گئے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا، اس سب کے لیے جو میں نے نہ صرف صبح کہا بلکہ اس سب کے لیے بھی جو روز روز آپ سے کہتی آئی۔ میں نے دل سے کبھی نہیں چاہا کہ آپ کو تکلیف دوں، بس مجھ سے خود بخود ہی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو آپ کے دل کو چوٹ پہنچا جاتی ہیں۔ آئی ایم سوری آغا، ہر بات کے لیے سوری۔ ایزل نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو آغا نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ ایزل سویٹ ہارٹ، میں تم سے بالکل خفا نہیں ہوں، اور جو اگر تھوڑا سا تھا بھی تمہاری صبح کی باتوں کو لے کر تو وہ تکلیف اور ناراضگی بھی تمہارے ان آنسوؤں کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔ آغا فارس حیران تھے اس کے معافی مانگنے پہ۔ آج انہیں یکسر بدلی ہوئی ایزل ملنے والی ہے، انہیں بھلا کہاں معلوم تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ایزل کو احساس ہو گیا ہے اپنے کہے سبھی تلخ لفظوں کا، وہ ایک دن ان کے ساتھ پہلے سے ہو جائے گی، انہیں پوری امید تھی، اور اب وہ امید بھر آئی تھی۔ تم مجھ سے معافی مت مانگو، یوں ہاتھ جوڑنا تو دور کی بات، تو مجھے شرمندہ بھی بالکل اچھی نہیں لگتی، بس چپ کر جاؤ، اب مت معافی مانگو اور مت رو، چپ کر جاؤ، شاباش۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے تڑپ کر کہا تو ایزل اپنی جگہ مزید پشیمان ہو کر رہ گئی کہ اس نے اتنا کچھ کہہ ڈالا انہیں، مگر وہ تو اس کے چند آنسوؤں پہ بھی اپنا دل صاف کر گئے، وہ اسے روتا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ بہت بری ہوں نا میں، بہت تکلیف دیتی رہی آپ کو، بہت باتیں سناتی رہی، آپ مجھے ڈانٹ لیں آغا، جو دل چاہے کہہ لیں، مگر مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا پلیز۔ اس کے دل میں بس یہی خوف بیٹھ گیا تھا کہ بس اب وہ اسے کبھی چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ میں کیوں ڈانٹوں گا اپنی جان سے پیاری بیوی کو، اور یہ خوف اپنے دل سے نکال دو کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ اس کی گال کو پیار سے سہلاتے بولے۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی آپ کے لیے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، کوئی ذریعہ نہیں تھا آپ سے رابطہ کرنے کا۔ آپ پلیز آج کے بعد ایسے بنا بتائے کہیں مت جائیے گا، میرا تو دل بند ہو رہا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں آپ کو کچھ۔ وہ بولتی بولتی رو پڑی، جبکہ اپنے لیے ایزل کی اتنی فکر دیکھ کر آغا فارس تو نحال ہی ہو گئے۔ صبح تک ایزل کیا بنی ہوئی تھی، کیا کچھ کہہ رہی تھی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، چلے جائیں میری زندگی سے، اور اب رات میں وہ یکسر بدل چکی تھی، رو رو کر ان کے ساتھ کی خواہش کر رہی تھی۔ آغا فارس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واپس لوٹیں گے تو انہیں یکسر بدلی ہوئی ایزل ملے گی۔ کیا یہ پرانی ایزل تھی؟ کیا ان کی پرانی ایزل لوٹ آئی تھی؟ میں آ گیا ہوں نا ایزل، تمہارے پاس لوٹ آیا ہوں نا، میں جہاں بھی چلا جاؤں واپس تو مجھے وہیں آنا ہے جہاں میری ایزل ہو، مگر پھر بھی آئی پرومس میری جان، میں تمہیں بنا بتائے کہیں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے وعدہ کیا۔ اب تو چپ کر جاؤ نا، وہ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ بتاؤ کہ لائٹ کب سے نہیں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ بتانے لگی۔ اتنی دیر تک تو نہیں جانی چاہیے، کہیں فیوز نہ اڑ گیا ہو۔ آغا فارس خود سے بڑبڑائے۔ تم روم میں چلو، میں ذرا چیک کر کے آیا کہ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اکیلا مت چھوڑیں آغا۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے قبل ہی گھبرا کر بول اٹھی۔ اچھا نہیں کر رہا اکیلا، آ جاؤ میرے ساتھ۔
وہ مسکراتے ہوئے اسے لیے اپنے ساتھ چل پڑے۔ مسئلہ واقعی فیوز کا تھا۔ آغا فارس کو گھر ڈرائیور کو فون کر کے نیا منگوانا پڑا اور ساتھ ہی کھانا بھی منگوا لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ مینا کھانا تک بنا کر نہیں گئی۔ انہیں اس موسم میں بیچارے ڈرائیور کو زحمت دینا پڑی۔ لاؤنج میں جہاں پہلے اندھیرے کا راج تھا وہاں اب روشنیاں بکھر چکی تھیں، کیونکہ ایزل نے جو تمام بٹنز نیچے کر رکھے تھے ان کے سبب سبھی لائٹس آن تھیں۔ کیا ہوا ایزل؟ آغا اور ایزل کچن میں آئے تھے کھانا پلیٹس میں ڈالنے کو، مگر ایزل ان کے بازو سے لگی لرز رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، مگر اس کی نظروں کا تعین کرتے ہوئے آغا فارس نے دیکھا تو سامنے وہی بند دروازہ تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ایزل کے اس خوف کی وجہ کیا ہے۔ ایزل، ادھر دیکھو میری طرف۔ انہوں نے اس کی نظروں کو اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے اپنے چہرے پہ ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا، ورنہ میں کبھی بھی تم سے جھوٹ نہ بولتا۔ انہوں نے کچھ اعتراف کرنا چاہا، جبکہ ایزل نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا کہ کیسا جھوٹ۔ جان، آئی ایم سوری، میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ اس کمرے میں بھوت ہیں۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ حارث کا کمرہ ہے، اسی لیے بند رہتا ہے۔ انہوں نے شرمندگی سے سچ بیان کیا۔ کیا؟ جبکہ ایزل شوق سے چلا اٹھی۔ میں جانتا تھا جب بھی تمہیں بتاؤں گا تمہارا یہی ری ایکشن ہوگا، مگر قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج یہ سب ہو جائے گا تو میں کبھی بھی تم سے ایسا مذاق نہ کرتا۔ اس کی آنکھیں غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات لیے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آپ کا یہ مذاق میری اگر جان لے لیتا تو؟ جانتے بھی ہیں اس کمرے کا سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ پورا وقت میں نے کس طرح گزارا کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا، بلکہ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ شدید شکوہ بھرے لہجے میں بولی تو آغا فارس جو پھر سے سوری کرنے کو تھے اس کے لفظ ہمیں پہ چھٹکے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ سمجھ نہ پائے تھے۔ جب وہ گھر اکیلی تھی تو پھر ہمیں کیوں کہہ رہی تھی؟ ہمیں؟ مگر میں تو تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ وہ نہ سمجھی سے بولے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی، وہ جھجک سے لب کاٹ گئی۔ میں تو کیا؟ وہ ابھی بھی نہ سمجھے تھے کیونکہ اس نے بتایا ہی نہ تھا۔ اتنے بھولے بچے کیوں بن رہے ہیں آپ؟ سب سمجھتے ہیں، جانتی ہوں میں۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی کہ سمجھ کیوں نہیں رہے، جبکہ لفظ بھولے بچے پہ آغا فارس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اوہ، تو یعنی وہ بچے کی بات کر رہی تھی۔ آغا فارس کے لب دلکشی سے مسکرا اٹھے۔ میں اپنے اس بیبی کو اور اس والے بیبی کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ پہلے اس کی تھوڑی چھوتے اور پھر اس کے پیٹ کو چھوتے بولے تو وہ شرم سے رخ پھیر گئی۔ بات مت کریں آپ مجھ سے، یہاں میری جان نکلنے کو تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاق کر رہا تھا۔ اس کا خفا ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ کتنے گھنٹوں سے اس کا جو خوف سے حال رہا تھا وہ نہ ہوتا اگر جو آغا فارس نے اسے جھوٹ نہ بولا ہوتا۔ کم از کم آدھا خوف تو نہ ہوتا اگر جو اس کمرے سے یہ بات نہ جڑی ہوتی کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ معاف کر دو نا، کہہ رہا ہوں نا، ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو خدا را کبھی یہ جھوٹ نہ بولتا۔ آئی ایم ریئلی سوری ایزل۔ انہوں نے باقاعدہ کان پکڑے تو ایزل نے ہاں والے انداز میں ناک سے مکھی اڑائی، جس کا مطلب تھا اچھا بس ٹھیک ہے، زیادہ معافی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہوئی نا بات، میری پیاری مانو بلی فٹ سے مان جاتی ہے۔ انہوں نے عقب سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا تو ایزل سوچ کر رہ گئی کہ کتنا ستایا ہے اس نے آغا کو۔ پورا مہینہ ان سے ناراض رہی ہے اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جھٹ سے مان جاتی ہے۔ انہوں نے پیار سے کہا تھا، مگر ایزل ان کی بات پہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ ایزل نے آج بنا ضد کیے چپ چاپ ان کے ہاتھوں سے کھانا کھا لیا تھا۔ آغا فارس نے جب دیکھا کہ اس کے پیر پہ موچ آئی ہے، وہ خون ایزل کا تھا، تو وہ بہت پریشان ہو گئے، مگر شکر تھا چوٹ معمولی تھی۔ انہوں نے اسے بینڈیج کی، اسے دوائیاں دیں اور صوفے کی جانب جانے لگے جب ایزل نے انہیں پکارا، آغا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے صوفے پہ ہی سو رہے تھے۔ جب تک ایزل کی مرہم پٹی ہوتی رہی وہ اس کے برابر سوتے رہے، مگر جب زخموں کی مرہم پٹی کی ضرورت نہ رہی تو ایزل بول پڑی کہ اب تو زخموں کا بھی بہانہ نہیں رہا، اب ٹھیک ہوں میں، اب آپ کو ضرورت نہیں بیڈ پہ سونے کی۔ گو کہ آغا فارس نے پورا زور لگایا تھا یہیں ٹکے رہنے کا، مگر ایزل کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے انہیں اپنا بوریا بسترا صوفے پہ شفٹ کرنا پڑا۔ جی جانے آغا۔ وہ ہاتھوں میں اپنا سرہانہ لیے پلٹ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے بولے، آپ یہیں سو جائیں نا۔ یہ وہ کیا بول رہی تھی؟ آغا فارس نے کچھ تعجب سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں واقعی فریاد تھی۔ سیریسلی؟ انہوں نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی، وہ معصومیت سے بولی۔ اوکے، میں سمجھ گیا۔ محترمہ آج ڈر رہی ہیں، اسی لیے چاہ رہی ہیں کہ میں ان کے پاس ہی لیٹ جاؤں۔ جب کل پرسوں تک ڈر اتر جائے گا تو پہلے کی طرح میرا سرہانہ اٹھا کر صوفے پہ پٹک دیا جائے گا، ہے نا؟ وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے گویا ہوئے تو ایزل شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ نہ صرف نظریں جھکا گئی بلکہ جھکے چہرے پہ ہاتھ لے جا کر کچھ صاف بھی کیا تھا۔ جب آغا فارس کو محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے تو جھٹ اس کے پاس چلے آئے۔ ارے بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سنجیدہ ہو گئی۔ انہوں نے اس کے آنسو پونچھے تو وہ جھٹ ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میرا جانا کتنا ضروری ہے، میرے جانے پہ میری پیاری سی بیوی سدھر جائے گی تو مہینہ قبل ہی چلا جاتا۔
انہیں پھر سے شرارت سوجھی۔ اگر آپ نے اب جانے کی بات کی تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ روحانسی سی ہوتی بولی۔ بات تو تم مجھ سے پہلے بھی نہیں کرتی، میں ہی بولتا رہتا ہوں، ترستا رہتا ہوں کہ کبھی تم بھی مجھے پکارو، مجھ سے کوئی پیار بھری بات کرو، میرا بھی مرجھایا ہو دل کھل اٹھے۔ وہ مصنوعی معصومیت دکھاتے بولے، آغا مجھے معاف کرتے ہیں، میں ہر تکلیف کا ذمہ دار آپ کو ٹھہراتی رہی، جبکہ قصوروار میں بھی تھی، غلطی میری بھی تھی، سزا کی حقدار میں بھی ہوں، غلط مجھ سے بھی ہوا ہے، سارا قصور آپ کا نہیں آغا، مگر پھر بھی آپ کو ہر چیز کا قصوروار ٹھہراتی رہی، بہت غلط کرتی رہی میں، مگر اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، آئی ایم سوری۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ماتھے سے لگاتی اپنی غلطی کا اعتراف کرتی بولی، نہیں ایزل، میری نظر میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، سارا قصور میرا ہے، مگر میرا خیال ہے ہم اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ مجھے میری ایزل واپس مل گئی، بس مجھے اس خوشی کو محسوس کرنے دو، بھول جاؤ پرانی باتوں کو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، تم میرے ساتھ رہو، پورے دل سے میری بن کر رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے محبت پاش لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ غلطی ان دونوں کی ہی نہیں ہے، غلطی تو کسی تیسرے کی ہے۔ آغا کتنے اچھے ہیں نا، میری ہر بات کو، ہر غلطی کو جھٹ سے معاف کر دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی غلطی بھی ان پہ تھوپ دیا کرتی ہوں، اور پھر ایک غلطی کو لے کر ان کو بات بات پہ تکلیف پہنچاتی رہتی ہوں۔ آغا ٹھیک کہتے ہیں، میں بہت ضدی ہوں، مگر ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ پاگل اور بے وقوف بھی ہوں۔ پورا مہینہ کتنی اذیت سہتے رہے آغا میری وجہ سے، مگر میرے ذرا سے رونے پہ انہوں نے سب بھلا دیا، اور ایک میں ہوں جو ان کی التجاؤں، ان کی فریادوں کو دو کوڑی کا کرتی رہی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، ہاں مگر زور قدرے کم ہوا تھا، بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے، مگر اب ایزل کے دل میں کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ آغا فارس اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ ساتھ تھے تو پھر کیسا خوف؟ آغا آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ خوف تو بلکہ ابھی بھی باقی تھا، اور وہ تھا ان کے چھوڑ جانے کا۔ اس نے ان کے سینے پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ابھی تک اسی خوف کو دل میں لیے بیٹھی ہو ایزل؟ تم خود ہی بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا کہاں؟ میرا ہر راستہ، ہر منزل صرف تم تک ہی پہنچتی ہے، تم سے دور جا کر بھی گھوم پھر کر تمہاری طرف ہی لوٹیں گے میرے قدم۔ میری محبت کی پہلی اور آخری منزل صرف تم ہو ایزل، صرف تم۔ وہ اپنی طرف دیکھتی ایزل کی ناک سے ناک جوڑے مدھر لہجے میں بولے، میں آپ کو اب کہیں جانے بھی نہیں دوں گی آغا، آپ بھی صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ وہ جو ان کے سینے سے لگی تھی، ان کے گلے میں باہیں ڈالے انہیں اپنے ساتھ لگا گئی، اور یوں تھام لیا جیسے چھوڑے گی تو وہ کھو جائیں گے، جبکہ آغا فارس تو خوشی سے غش کھا کر بے ہوش ہونے کو تھے کہ آج ایزل انہیں حیران کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں صرف تمہارا ہوں ایزل، صرف اپنی ایزل کا، خدا نے مجھے بنایا ہی تمہارے لیے تھا، بس میں ہی جان نہ پایا اور تم سے لڑتا رہا۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے بولے، پر اب میں پوری دنیا کو بلا جھجک بتاؤں گا کہ تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولے، اور پھر اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بولے تو ایزل کو ان کی بیٹھ چپنے لگی۔ یہ بارش کب تھمے گی؟ یہ بادل کب چپ کریں گے؟ ایزل کا دل کانپ اٹھتا تھا جب بادل ایک دم زور سے گرجتے تھے۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے یہ بارش رات بھر نہ تھمے اور یہ بادل رات بھر شور کرتے رہیں، تاکہ میں اپنی مسز کی قربت کو رات بھر محسوس کرتا رہوں۔ آج کتنے عرصے بعد تم یوں خود سے میرے قریب آئی ہو، میرے تپتے دل کو سکون مل گیا آج، اور یہ سکون میں رات بھر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اب تم مجھے خود سے کبھی دور مت کرنا ایزل، پہلے تو سہ گیا مگر اب تمہارے پاس آ کر دور جانا نہیں سہ پاؤں گا۔ بہت تکلیف کاٹی ہے تمہارے پاس ہونے پر بھی، تم سے دوری سہ کر، اب نہیں چاہیے مجھے یہ فاصلے۔ تم سن رہی ہو نا ایزل، اب مت کرنا مجھے خود سے دور کبھی بھی۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ اسے گزارش کر رہے تھے کہ وہ اب ہمیشہ ان کے یوں پاس رہے، جبکہ ایزل کے حلق میں ان کی تکلیف پہ آنسوؤں کا ریلا اٹک کر رہ گیا تو وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پائی، اور بس چپ چاپ ان کے سینے کو بھگوتی گئی۔ آج کی رات دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کی باتوں اور شکووں سے صاف کرنے اور انہیں پھر سے قریب کرنے آئی تھی۔ وہ دوری جو پورا مہینہ انہوں نے ایک دوسرے سے اپنائے رکھی، وہ آج ختم ہو گئی تھی۔ ایزل رات بھر ان کے سینے سے گھبرائی سہمی اور کچھ پرسکون سی لگی رہی۔ اپنے گھر سے دوری کے بعد یہ اس کی یہاں پہلی رات تھی جو اس نے آغا فارس کی باہوں میں گزاری تھی، وہ بھی سکون سے، ورنہ تو وہ ہر رات کبھی جاگتی تو کبھی سوتی بے چینی میں ہی گزارتی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، مگر آج اس نے اپنی ہر غلطی مان کر، ہر غلطی کی معافی مانگ کر آغا فارس کو خوشی دے کر خود کے دل سے ڈھیروں بوجھ اتار پھینکا تو سکون میسر آ گیا۔ ایزل، وہ کب کی ان کے سینے سے لگی سو چکی تھی، اور آغا فارس اس کے سونے سے بے خبر اس سے باتیں کرتے رہے، مگر جب اسے پکارا تو ان کی پکار پہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے جھک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ بے حد خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی،
کوئی اسے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی ایزل ہے جو جاگتے ہوئے وحشی بلیوں کی مانند لڑتی تھی۔ آغا فارس کو اپنی بھولی بھالی بلی پہ بے حد پیار آیا تو جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے ڈالا۔ میری ایزل، میری جان۔ ایک پیار بھری نظر اس کے چہرے پہ ڈالے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے وہ بھی آنکھیں موند گئے۔ آج کتنے عرصے بعد وہ پرسکون نیند سونے والے تھے۔ یہ ایک سہانی صبح کا آغاز تھا۔ سورج تو ابھی بھی کہیں ڈبکی مارے سو رہا تھا۔ بادلوں نے ابھی تک پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بارش رات 2 بجے کے قریب رک گئی تھی، مگر اب ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر سے ہو رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے، ٹیرس کا دروازہ بھی بند تھا، جس کے سبب باہر کے موسم سے بے خبری تھی۔ ایزل جو رات سکون کی نیند سوئی تھی اب قسمت آئی اور ایک زوردار انگڑائی لے کر اٹھنا چاہا، مگر نہ ہی انگڑائی لے سکی نہ ہی اٹھ سکی، کیونکہ وہ ابھی تک آغا فارس کی باہوں میں مقید تھی۔ خود کو کسی کے قید میں پا کر وہ ہڑبڑائی اور جلدی سے اپنے برابر دیکھا جہاں آغا فارس سو رہے تھے۔ گہری نیند سے جاگنے کے سبب وہ ایک دم سے تو جان ہی نہ پائی کہ وہ یہاں ان کے ساتھ کیوں ہیں، مگر پھر جب یاد آیا تو لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ کل کا دن اور آدھی رات اس کے لیے بہت خوفناک تھی، مگر اس کی باقی کی رات ان کی باہوں میں کتنی خوبصورت گزری تھی، اسے ایزل نہیں بھول سکتی تھی۔ مگر وہ جھجک ضرور رہی تھی، ابھی بھی گمسم تھی۔ رات میں تو آغا فارس سے روتے ہوئے سارے اعتراف کر لیے، معافی بھی مانگ لی، ان سے وعدے بھی لے لیے، مگر اب وہ شاید پھر سے وہی گمسم سی ایزل بننے والی تھی۔ ایزل، وہ چپ بیٹھی سوئے ہوئے آغا فارس کو دیکھتی کل کے دن اور رات کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ جاگ گئے۔ ایزل، انہوں نے پھر سے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ جی؟ سوچوں سے ہوش میں آنے پہ وہ کچھ ہڑبڑا کر بولی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ مجھے تو لگا تھا آج بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو خود مارننگ کس دے کر اٹھائیں گی، مگر نہیں، بیگم سے ایسی امید کہاں۔ وہ اٹھے اور خود ہی اس کی گال پہ کس کرتے ہوئے اسے گڈ مارننگ کہا تو وہ بس مدھم سا مسکرا دی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کچھ جھیمتی ہوئی ایزل سے پوچھا، کیونکہ کل سے وہ کتنا گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ مختصر جواب دیتی بولی۔ یوں چپ چپ کیوں ہو؟ کیا ساری باتیں رات میں ہی کرنی تھیں؟ اب بھی تو کچھ بولو۔ وہ اس کی خاموشی دیکھتے ہوئے اس کی وجہ جاننے لگے۔ تو کیسی باتیں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، وہ لب کاٹتی جھوٹ بولی۔ اچھا جی، ایسے کیسے کچھ یاد نہیں، میں یاد کرواؤں کیا؟ وہ اس کے بازو پہ چٹکی بھرتے بولے۔ آپ خام خواہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، کچھ اور بن نہ پایا تو تنگ کرنے کا الزام لگا ڈالا۔ تنگ تو تم مجھے کر رہی ہو۔ ہائے، کیا سوچا تھا میں نے کہ صبح اٹھوں گا تو مجھے ہنستی مسکراتی بیوی ملے گی جو مجھے مارننگ کس دے کر میری صبح کا حسین آغاز کرے گی، مجھ سے لاڈ کرے گی، رات کی طرح ہی پیاری پیاری سی باتیں کرے گی، مگر نہیں، میری ایسی قسمت کہاں۔ یعنی رات گئی، بات گئی، سارا پیار ساری فکر بس رات تک ہی محدود تھی۔ وہ ایک سرد آہ بھرتے حسرت سے بولے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، رات گئی، بات گئی۔ رات میں جو ایزل کے دل کے حالات تھے ان کے تحت وہ ان سے ایک پل کے لیے بھی جدا نہ ہو پائی، اور جو دل میں تھا سب کہتی چلی گئی، مگر اب خوف پہ قابو پایا جا چکا تھا۔ اب تو سب نارمل تھا۔ اب بھلا کیسے وہ رات والی ایزل بن جاتی، کیسے بلا جھجک ان کے سینے سے لگ جاتی، کیسے لاڈ کرتی۔ وہ تو سر جھکائے بس اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی مروڑتی رہی۔ رات میں کچھ زیادہ ہی بول گئی شاید، ہاں زیادہ ہی خوش ہو رہے ہیں یہ، وہ ناک پھلاتی سوچنے لگی۔ مجھے تو لگا تھا کہ ناراضگی رات میں ختم ہو چکی ہے، مگر محترمہ کے انداز تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں میرے انداز؟ پوچھا گیا۔ یہی کہ ابھی آپ کا مجھے تنگ کرنے کا ارادہ برقرار ہے، وہ بے چارگی سے بولے۔ مجھے کیا ضرورت آپ پڑی آپ کو تنگ کرنے کی، میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ اپنے پرانے انداز میں واپس لوٹتی وہ بولی۔ وہ ان کے سامنے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے رات کہی اپنی باتیں یاد آ رہی تھی تو اسے قدرے شرم آ رہی تھی، تبھی وہ خام خواہ کی ناراضگی دکھا رہی تھی۔ میں آپ کو اب کہیں جانے بھی نہیں دوں گی آغا، آپ بھی صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ اسی شخص کو کل وہ اپنی باہوں میں بھرے دھڑلے سے کہہ رہی تھی کہ وہ صرف اس کے ہیں، اور اب اسی شخص سے شرم آ رہی تھی۔ ارے ارے رکو ذرا، وہ نیچے اترنے لگی تو وہ جلدی سے بولے۔ ان کے ایک دم سے بولنے پہ ایزل گھبراتی ہوئی جہاں تھی وہیں مجسم ہو گئی۔ تمہارے پاؤں پہ چوٹ آئی ہے ایزل، بھول گئی کیا؟ وہ واقعی بھول گئی تھی، مگر آغا فارس کو خوب یاد تھا۔ ہاں تو؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ تو یہ کہ زخم خراب ہو جائے گا، میں ہوں نا اپنی جان کو اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ وہ مانی خیزی سے مسکرا کر بولے تو ایزل پھرتی سے ان سے دور ہٹی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہی روکنا چاہا۔ معمولی چوٹ ہے، میں خود چلی جاؤں گی، آپ کو تو ویسے بھی موقع چاہیے میرے پاس آنے کا۔ وہ ناک سکیڑتی بڑبڑائی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں بیگم کہ آپ کے قریب آنے کے لیے مجھے کسی موقع یا بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، پورا حق رکھتا ہوں پاس آنے کا۔ وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے خود پہ گراتے بولے اور اس کی کمر کے اطراف بازو حائل کر کے انہیں لاک کر لیا۔ ایزل اس اچانک افتاد پہ سٹپٹا کر رہ گئی، دل میں پھلجھڑی سی پھوٹی تھی، لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، مگر وہ جھٹ سے دبا گئی۔
ذرا سا پیار سے بات کیا کر لی، آپ تو فری ہی ہوتے جا رہے ہیں، وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ تو اس کا مطلب تمہیں گزری رات کہی باتیں خوب یاد ہیں، وہ شوخی سے بولے۔ تو ایزل سٹپٹا کر نظریں پھیر گئی، کیونکہ پیار سے باتیں تو اس نے رات میں ہی کی تھی۔ پتہ نہیں کیا فضول بول رہے ہیں آپ، چھوڑیں مجھے، وہ انجان بننے کا ناٹک کرتی بولی۔ چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ انہوں نے اپنی گرفت اور بھی مضبوط کر لی۔ اف آغا چھوڑے نا مجھے، وہ ان کی گرفت میں بے چین ہوئی۔ ہائے اب اتنے پیار سے بولو گی جانے من تو کون پاگل چھوڑے گا، وہ ہائے کو قدرے لمبا کرتے عاشقانہ انداز میں بولے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا چھوڑے مجھے، اب کہ وہ چلا کر بولی۔ یوں بولو گی تو چھوڑنا ہی پڑے گا، وہ بھی جانتے تھے کہ اب وہ دانستہ چلا کر بولی ہے۔ لو چھوڑ دیا، مگر سنبھل کر جانا، کہو تو میں لے چلوں۔ انہوں نے اپنے بازو کیا کھولے، وہ دل کی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، میں نے کہا نا کہ معمولی سے زخم ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، وہ اب کے قدرے آرام سے بولی تھی۔ پریشان کیسے نہ ہوں، ٹھیک تو تب ہوگا نا جب تم اس کی کیئر کرو گی، وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ آپ ہیں نا کیئر کرنے کے لیے، ہولے سے کہتی وہ پھرتی دکھاتی بھاگ کھڑی ہوئی، مگر آغا فارغ سن چکے تھے، تبھی لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ دوڑ اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں کل رات کے بعد سے تم جھجک رہی ہو، کل خوف کے مارے تم میرے سامنے اپنے دل کی سب باتیں کہہ تو گئی، مگر اب جب خوف اترا ہے تو تم شاید شرم کھا رہی ہو۔ تمہاری یہ جھجک بھی 1-2 دن میں ختم ہو جائے گی، مجھے یقین ہے۔ اب تم کچھ بھی بولو مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ جانتا ہوں اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ ہاں مصنوعی ناراضگی ضرور دکھا رہی ہو، مگر یہ مصنوعی پن بھی میں 1-2 روز میں ختم کر ڈالوں گا، پھر ملے گی مجھے حقیقی معنوں میں میری پرانی ایزل۔ ابھی تو تھوڑا پروسیس باقی ہے۔ آغا فارغ اس کی خاموشی، اس کی جھجک کو سمجھتے تھے، تبھی تو اتنے پرسکون تھے۔ اگر نہ سمجھتے ہوتے تو یہ گمان کر کے کہ وہ ابھی بھی ناراض ہے، پھر سے غمگین اور بے چین ہو جاتے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، اور اسی خوشگوار موسم میں انم آج اپنی جاب کا پہلا دن دیکھنے والی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تو ضرور تھی، مگر پرجوش بھی کافی تھی۔ 8 بج رہے تھے اور وہ اس وقت تیار ہو رہی تھی۔ پہلے تو وارڈروب کے سامنے کھڑی کتنی دیر سوچتی رہی کہ کون سا ڈریس پہنے، تبھی اس کی نظر ان ڈریسز پہ پڑی جو آغا فارغ کے ساتھ خریدے تھے، اور جن میں سے ایک اس نے پکنک پہ بھی پہنا تھا۔ ان ڈریسز کو دیکھ کر اس کا چہرہ یکدم مرجھا گیا۔ اس نے ان ڈریسز کو نکالا اور نوری کو آواز دینے لگی۔ جی باجی۔ نوری فوراً حاضر ہوئی۔ یہ ڈریسز تم رکھ لو، اس نے وہ آغا فارغ کے ساتھ خریدے جوڑے اسے تھما دیے۔ مگر باجی یہ تو بالکل نئے ہیں، نوری نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پرانے ڈریسز دوں گی؟ رکھ لو، تم پہ اچھے لگیں گے۔ اب کہ نوری نے سر ہلاتے ہوئے اس عنایت کو قبول کر لیا، اور یہ سوچتی پلٹ گئی کہ کبھی ایزل اس پہ مہربان ہوتی تھی تو کبھی انم کے بالکل نئی نکوڑ چیزیں اسے تھما دیتی تھیں۔ باجی، ایزل باجی کیسی ہیں؟ وہ کیا اب نہیں آیا کریں گی؟ نوری بھی ایزل کو یاد کرتی تھی، اور گھر میں ہونے والی باتوں سے اسے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ اعجاز ایزل اور آغا فارغ کے نکاح سے راضی نہیں۔ ہاں جو اصل وجہ تھی اسے یوں ملازمین کے سامنے ڈسکس کرنے سے گھر والے بہت احتیاط کرتے تھے۔ کیوں نہیں آیا کرے گی، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں نا اس کی، تو فارغ اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ اب انم سچ کیوں کر بتاتی؟ نوری کا یقین تو نہ آیا، مگر سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ایزل کے ذکر پہ انم مزید آزردہ ہو گئی۔ آج تم یہاں ہوتی تو میری جاب پہ کتنی خوشی کا اظہار کرتی، بھاگ بھاگ کر تیاری میں میری مدد کرواتی کہ آپ ہی یہ پہن لیں، آپ ہی میک اپ تو کریں، اف آپ ہی یہ سر جھاڑ منہ پھاڑ کون جاب پہ جاتا، گئی تھوڑا مینٹین رکھیں خود کو، وغیرہ وغیرہ۔ انم اپنی باتوں پہ خود ہی ہنس پڑی۔ لیکن آج تم یہاں ہوتی تو میرے جاب کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، یہ بات بھی درست تھی۔ تمہیں میرا یہ ڈریس کتنا پسند تھا نا، تو چلو آج میں یہی پہن لیتی ہوں، آپ ہی یہ ڈریس مجھے دے دینا، اوف کتنا پیارا ہے، اس کا ڈیزائن تو دیکھیں، کمال۔ اسے ایزل کی بات یاد آئی تو مسکراتی ہوئی ڈریس نکالنے لگی۔ وہ ڈریس انم اسے اس لیے نہیں دے پائی تھی کہ وہ اس کے سائز کا نہ تھا۔ کچھ دیر بعد تیار ہو کر وہ آئینے کے روبرو کھڑی تھی، کافی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنی صورت دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ تو کمی ہے، مگر کس چیز کی کمی تھی اس کے چہرے پہ؟ خود کو دیکھ کر سوچتی رہی تو تبھی حارث کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ ہنستی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو، یہ الفاظ سنائی دیے تو لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چہرے پہ موجود وہ جو ایک کمی تھی وہ اس مسکراہٹ کی ہی تو تھی جو اب پوری ہو چکی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ بیڈ تک آئی، اپنا بیگ اٹھایا اور موبائل پکڑ کے اسے بیگ میں رکھنے لگی، مگر تبھی موبائل کی میسج رنگ بجی۔ میسج حارث کا تھا۔ انم کے ہاتھوں نے بے ساختگی اور بے صبری سے اس کا میسج اوپن کیا۔ بیسٹ آف لک انم، شام میں پوچھوں گا کیسا رہا آج کا دن محترمہ کا، بھولنا مت آج کی ٹریٹ، پورے 5 بجے میں تمہارے آفس کے باہر ہوں گا۔ باقی الفاظ چھوڑ کر وہ بس اس کے شروع کے 3 لفظوں پہ ہی اٹک گئی۔ کوئی تو تھا جو اسے خاص طور پہ میسج کر کے بیسٹ آف لک کہہ رہا تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے لیے کتنے قیمتی تھے یہ وہ بھی نہ محسوس کر پائی۔ اس کے میسج سے اس کے لبوں پہ موجود مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔
وہ یہ بھی نہ محسوس کر پائی مگر حارث کے ساتھ سے وہ خوشی کی طرف لوٹ رہی تھی، یہ ضرور اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو مسٹر۔ اس نے بھی جوابی میسج ٹائپ کیا اور مسکراتے ہوئی کمرے سے باہر نکل کر ڈائننگ روم میں چلی آئی جہاں اعجاز اور نادیہ اس کے منتظر تھے۔ آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا اور اعجاز اور نادیہ بھی اسے گڈ لک کہہ رہے تھے۔ ڈرائیور کی بجائے وہ ان کے ساتھ آفس گئی۔ اعجاز نے اسے اس کے آفس چھوڑا اور پھر اپنے آفس چلے گئے۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 61۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔